وہ اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ ہمارے لیے پیر کا دن رکھا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے ہیں۔ ڈر تھا کہ امت یوم ولادت منانا نہ شروع کر دے، امت یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اس لیے مقدس ہے کہ یوم پیدائش ہے، نے ریورس گیئر لگا دیا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے کیا کر دیا دن کو ریورس، جمعہ ہفتہ پیر، نہ کہاں ہفتہ اتوار کے بعد کیا جمعے کی طرف چلے جاؤ، واپس پیر نہیں ہوگا۔ تو بھائی یہ تو کھرچ کے اس دن کے تہوار اور عید ہونے کا تصور ختم کیا جا رہا ہے، نہ تاریخ محفوظ کی جا رہی ہے۔ جو پیر کا دن محفوظ ہے تو وہ روزہ رکھا جا رہا ہے، پھر جو مقدس دن ہفتے کا بنایا جا رہا ہے وہ پیر کے بجائے جمعے کو، حالانکہ بندہ کون سا تھا؟ پیر کا بندہ تھا۔ اس کے بعد بھی اگر میرا خیال ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول یوم پیدائش بھی ہے، پہلی بات، نمبر 2 اس دن کو تہوار منانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، نمبر 2 پھر رات کو کرنی چاہیے، چراغاں کرنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ بہت سارے اور جو لوازمات کر دی ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، وہ تو اس کو تو میں بھی چھیڑ ہی نہیں رہا۔ تو یہ سب اس کی علامت ہے میرے بھائی، آپ اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں رکھتے، یہ اپنی خواہشات ہیں جس پہ دین کا لیبل لگا ہوا ہے، یہ خواہشات ہیں جس پہ لیبل کس کا ہے؟ اور ایسی خوشی جو سچی مچی کی عید ہے اس کو نہیں منا رہے ہوتے، جو عید الفطر ہے اس میں ایسا چراغاں ہوتا ہے بھائی، جس کا اللہ نے حکم دیا رمضان، قرآن میں اللہ نے عید الفطر کا حکم دیا، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم رمضان کے روزے رکھو تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ نے خوشی مناؤ، خوشی میں تکبیریں پڑھو۔ تو وہ نبی نے بتا دیا کہ یہ کون سا دن ہے، عید الفطر کا۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قرآن میں خود عید الفطر کا تذکرہ موجود ہے، جس کی تشریح کس نے کی ہے؟ نبی نے، اور پوری امت کا اجماع ہے۔ اس عید کو ایسی جوش و خروش سے بولو بھائی نہیں منایا جاتا، نہ چراغاں ہوتا ہے اس رات، نہ کوئی کیک کاٹے جاتے ہیں۔ اور ایک اور پوائنٹ کی بات کہ اس کے تہوار نہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ دنیا میں جس مذہب سے وابستہ لوگوں کا کوئی خاص تہوار کا دن ہوتا ہے، اس مذہب کے تمام فرقوں کا اس دن پر اتفاق ہوتا ہے۔ 25 دسمبر کرسمس، تمام عیسائی اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تہواروں میں اختلاف نہیں ہوتا، یہ بڑا دن ہوتا ہے نا، اختلاف نہیں ہوتا اس میں، لیکن یہ کیسا تہوار ہے کہ اس میں امت میں اچھا، کتابوں میں تو ہے ہی نہیں جو مستند کتاب ہے، اور پریکٹیکلی بھی دیکھا جائے تو دنیا کے بعض ملکوں میں ہے، بعض ملکوں میں نہیں۔ سعودی عرب جہاں اسلام آیا وہاں 12 ربیع الاول کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ 12 آئی اور گزر گئی، جانتے ہی نہیں یہ کیا ہوتا ہے بھائی۔ دبئی میں نہیں پتہ چلتا، اب شاید پتہ چلنے لگا ہے، تو 1400 سال سے تو نہیں پتہ چل رہا تھا۔ تو ایسی عید ہے جو 1400 سال سے نہیں منائی گئی، اب منائی جا رہی۔ ملیشیا میں خود رہا ہوں، 12 ربیع الاول کچھ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں تھا کہ 12 ربیع الاول ہے آج۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں منائی جاتی ہے، لیکن پورے انڈیا، پورے پاکستان، پورے بنگلہ دیش میں بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے کچھ علاقے، کچھ شہروں میں ہے، کچھ شہروں میں بولتے کیوں نہیں بھائی؟ لاہور کے کچھ شہروں میں ہے، کچھ شہروں میں۔ کل میں لاہور میں گیا، اسلام آباد سے کل مجھے لاہور آنا تھا، پھر لاہور سے کراچی نا، تو لاہور میں جب گیا تو رات کے وقت مجھے نہیں لگ رہا تھا یہاں ربیع الاول ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی جھنڈی نہیں۔ ہمارے ایک دوست نے انوائٹ کیا، ان کی گلی میں جیسے ہی گیا ہوں تو میں سمجھا شاید یہ میرے استقبال میں انہوں نے پتہ نہیں کیا چراغاں کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے بھائی 12 ربیع الاول ہے، آج رات ہے 12۔ تو ویسے ہم اتنے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے کہ ہمارے استقبال میں کسی نے کیا ہوگا، تو لوگ اس پہ بھی تانا دے سکتے ہیں کہ جب آپ کے استقبال میں جائز ہو تو نبی کے استقبال میں کیوں جائز نہیں؟ بھائی نبی کا استقبال نہیں ہو رہا، نبی تو اپنی قبر شریف میں ہے۔ استقبال تو جب ہوا تھا جب آپ مکہ سے مدینہ گئے تھے تو بچیوں نے استقبال کیا تھا، تو اگر نبی تشریف لا رہے ہیں تو بھائی جتنا استقبال کیا جائے کم ہے۔ تشریف تو لا چکے ہیں، تشریف لا کے جا چکے ہیں، تبھی تو علماء کو انبیاء کا وارث کہا ہے حدیث میں۔ انبیاء کے وارث جب ہوتے ہیں جب مورث دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر وہ اس کا عہدہ سنبھالتے ہیں۔ نبی نے فرمایا علماء انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث، کیونکہ اب انبیاء جائیں گے تو علماء ان کے قائم مقام ہوں گے۔ تو جو تہوار والے دن ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے، ان میں اختلاف نہیں ہوتا۔ تو میں شہروں کی بات کر رہا تھا، کچھ شہروں میں ہے، کچھ شہروں میں نہیں، پھر جن شہروں میں ہے اس میں بھی پورے شہر میں نہیں ہے۔ لاہور میں ڈیفینس میں نہیں تھا، اور وہ کون سا علاقہ ہے جہاں میں کل گیا تھا، نہیں یار وہ پتہ نہیں نام بھول گیا، اس علاقے میں ہے، جو بھی ہے بہت سے علاقوں میں ہے نا، نام آنا کوئی ضروری تھوڑی ہے بہت سے علاقوں میں۔ لاہور، کراچی میں دیکھ لو، کھارا در میں بہت ایسا لگ رہا ہے مسلمانوں کا تہوار ہے، ڈیفینس میں جاؤ گے لوگ ایسے ہی وہ سوکھے سوکھے منہ گھوم رہے ہوں گے، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں بھائی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ عید الفطر میں تو فرق نہیں ہوگا، کھارا در میں اور ڈیفینس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ رمضان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بقرعید میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بلکہ ڈیفینس والے زیادہ بقرعید وہ موٹے موٹے جانور لے کر آئیں گے، کھارا در والے تھوڑے سے چھوٹے لے آئیں گے، ڈیفینس والے تو جانوروں کے مقابلے پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ایسے جانور آپ حیران ہو جاؤ، ڈر ہوتا ہے جانور نہ کھونٹے سے باندھے آپ کو کہیں تھوڑی دیر میں، اتنے بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں، تو پیسہ زیادہ تو زیادہ منا لیتے ہیں۔ ناظم آباد میں نہیں منائی جاتی،
اورنگی ٹاؤن میں یا لانڈی کے علاقوں میں منائی جا رہی ہے، اور پھر جس علاقے میں منائی جا رہی ہے اس میں بھی پورے میں نہیں منائی جا رہی، ایک گلی سجی ہوئی ہوگی دوسری میں ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے بھائی، وہ اگر مسلمان ہیں تو یہ بھی کیا ہیں، تو گئے کیا ان کو نبی سے محبت نہیں ہے، یہ نہیں منا رہے، پوری گلی خالی۔ پھر جس گلی میں جھنڈے ہوں گے اس میں بھی پوری گلی میں نہیں، اس والے گھر میں بتیاں لگی ہوئی ہے، جھنڈے، بتیاں، لائٹیں، چمک پٹیاں، بچے بوڑھے کیا سب ایسے بالکل جیسے سروس اسٹیشن سے نکل کے آئے ہوں، ابھی کوئی ایسا تیزاب سے نہائے ہوئے بالکل ایسے چمک چھلو بنے ہوئے ہوں گے، اور ساتھ والے گھر میں بولو بھائی پتہ ہی نہیں ہو، تو یہ خود اس کی علامت ہے، یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے۔ تہوار ہوتا تو لبرل مسلمان بھی کر رہے، لبرل لوگ بھی عید رمضان منائے نہ منائے، عید بہرحال منا لیتے ہیں۔ دیکھو ٹی وی پہ بھی عید پہ پروگرام آتے ہیں نا، عید مبارک ہے یہ وہ، حالانکہ ایک روزہ بھی رکھا ہوگا انہوں نے، بدگمان نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر نہیں بھی رکھا ہوتا تو عید بہرحال زیادہ اچھے طریقے سے منا رہے ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ سب اس بات کے دلائل ہیں کہ اس دن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ باقی ربیع الاول آنے سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، اچھی بات ہے بھائی، نبی کا مہینہ ہے، نبی پیدا ہوئے، بہت اچھی بات، دل میں ایک دھڑکن تیز ہو جائے، ایمان کی علامت۔ اب میں نے جو آیت پڑھی تھی میں اس کا اب ترجمہ کرتا ہوں تو انشاءاللہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ ہم سب یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ آخرت میں کامیابی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسی لیے کرتے ہیں نا۔ تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، آخرت میں کامیاب ہونے کی شرطیں اس آیت میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ پہلی شرط ومن اراد الآخرۃ، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیتیں ہیں، میں آیت نمبر نہیں بتاتا، لوگ کہتے ہیں آپ نمبر نہیں بتاتے، میں پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا، تو نمبر بتانے کی کیا ضرورت ہے، نہ نکلے تو مجھے بتائیں، پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، سورہ بنی اسرائیل، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشکورا۔ ومن اراد الآخرۃ، کامیابی کی پہلی شرط آخرت کا ارادہ کرے، کوئی بھی عمل کر رہا ہے تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت۔ کتنا ہی اچھا عمل اگر پبلک کے لیے کیا جائے گا تو اللہ پبلک خوش ہوگی، اللہ خوش نہیں ہوگا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا اتنے بہترین سائنسدان دنیا میں گزرے، آئنسٹائن، نیوٹن، اتنی انسانوں کی خدمت کی، اگر ان کی موت ایمان پر نہیں ہوئی تھی جنت میں نہیں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ اس لیے نہیں جائیں گے کہ سب اللہ کے لیے نہیں کیا نا، اور اگر ان میں سے کسی نے اللہ کے لیے کیا تھا اور ایک اللہ کو مانتا تھا تو پھر ہم نہیں کہتے کہ جہنم میں جائے گا، پھر تو وہ ایمان ہے، لیکن اگر نہیں کیا تھا، کفر میں موت ہوئی ہے، تو بھائی جتنا بھی کر لو دنیا کے لیے کیا تو اللہ کہے گا جن کو تم نے پنکھا بنایا، بلب بنا کے دیا، روشنی حاصل کر رہے لوگ، آپ کو دعائیں دیتے ہیں، اور دعائیں کا مطلب مجھ سے کہتے ہیں کہ ان کی مغفرت کر دے، تو میں کہوں گا میرے لیے کیا ہوتا تو میں مغفرت کر دیتا، میرے لیے، مجھے تو مانتے نہیں تھے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ نیت درست۔ کس کے لیے ہونی چاہیے عبادت؟ کتنا ہی نیک کام ہو کس کے لیے ہونا چاہیے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ پبلک کے لیے ہو رہا ہے جو مرضی کر لو، اللہ نہیں مانے گا، تھوڑا عمل ہو اللہ کے لیے، اس تھوڑے کو اللہ بڑھا دے گا۔ دوسری شرط وسعہ، کیا انداز ہے، کوشش بھی ہو، صرف نیتوں کو درست نہ کرتا رہے سارا دن بیٹھ کے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، میں نیت کھڑا ہوا ہے نا، میں نیت کرتا ہوں، نہ میں ستار بھائی کو دکھا رہا ہوں، نہ میں وقار بھائی کو دکھا رہا ہوں، میں سلیم بھائی، وسیم بھائی، میری بیوی بھی دیکھ رہی ہے، اس کو بھی دکھانے کا مقصد نہیں ہے، مفتی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں کہ نمازی ہے، ان کو بھی دکھانے، اے اللہ میرا مقصد صرف تجھے راضی کرنا ہے، نماز کا ثواب مل جائے گا صرف یہ بولنے سے۔ ابے بھائی نماز نیت بھی تو باندھ، اب نماز بھی تو شروع کر، نیت ہی کرتا رہے گا سارا دن بیٹھ کے کیا ہو گیا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنا دو، بیان یہی ختم کرتے ہیں یار۔ یہ قرآن کی ہم تشریح کر رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا نیت آخرت ہو، وسعہ، اور پھر اس کے لیے کیا ہو؟ عمل بھی، کوشش بھی، اخلاص بہت ہے حضرت جی میں، تو کرتے کیا ہے اس اخلاص کی وجہ سے؟ کرتے کچھ بھی نہیں ہے، مخلص آدمی ہے، قوم کے ساتھ مخلص بہت ہے، تو ابے بھائی اس قوم سے اخلاص کی وجہ سے قوم کی خدمت کیا کی ہے؟ یعنی خدمت تو کچھ نہیں، لیکن بندے کے اخلاص پہ مرتا ہوں میں، وہی فری پھوکٹ کی محبت ہے جس کے لوگ دعوے کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ لطیفہ بہت دفعہ سن چکے ہیں، لیکن ایک اور دفعہ سنانے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ ایک آدمی نے اپنی محبوبہ سے کہا میں تمہیں وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں دلا سکتا، لیکن اپنے دل میں بٹھا کے گھما سکتا ہوں۔ میں تمہیں سلیم کی طرح بنگلہ تو نہیں دے سکتا، لیکن دل میں تمہارے لیے بہت بڑا گھر بنا سکتا۔ میں تمہیں، اور کون ہے بھائی، غفار کی طرح یا ستار کی طرح جہازوں میں تو سفر نہیں گھما سکتا، پیسہ نہیں ہے نا، لیکن اپنی پلکوں پہ بٹھا سکتا ہوں۔ تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا سلیم، وقار، غفار کا نمبر چاہیے، سمجھ رہے؟ سلیم، وقار اور غفار کا نمبر چاہیے، تو نکل یہاں سے، تو خالی زبانی باتیں کر سکتا ہے، کم وقت تو کچھ بھی بولو بھائی، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟
پھینکتے رہو میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. ابے تو بتا، میں نے کلپ میرا چلا ہے نا کہ روکڑا ہے، خواتین اکثر جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، وہ روکڑا دیکھتی ہیں. تم پیسے کتنے خرچ کر سکتے ہو؟ ڈائلاگ کی طرف سے گورنمنٹ، ڈائلاگ مارنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو خیر ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو سائنس کو مانتے ہیں، ہر چیز کا ایویڈنس ہونا چاہیے تو مانیں گے. جنت جہنم کا ہمیں کوئی ایویڈنس نظر نہیں آتا. یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، جنت کی حوریں اور نہریں اور یہ سب ونس اپون اے ٹائم، اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے افسانے. دنیا بہت آگے جا چکی ہے بھائی، اب ان چیزوں سے باہر نکلو. تمہیں آ رہی بات؟ اسٹائل میرا وہی ہوتا ہے جو ان لوگوں کا اسٹائل ہوتا ہے. دنیا بہت آگے جا چکی ہے، اب ان چیزوں سے نکلو، اس خول سے. بھائی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے دنیا، پرانے چکروں میں پڑے ہوئے ہو. تو بتاؤ جب انسان اس طرح کی باتیں کرے گا تو اللہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلائے گا کہ نہیں دلائے گا؟ جس نے بنایا ہے اور سائنس کے تمام قوانین اس کے بنائے ہوئے ہیں، اسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دی تم نے، اسی کو چیلنج کرنا شروع کر دی ہے. الا یعلم من خلق، قرآن کہتا ہے جس نے بنایا ہے وہ جانتا نہیں ہے تمہیں؟ وہ جانتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں اپنی اوقات. تو اس لیے قرآن ہمیں بار بار ہماری اوقات یاد دلاتا رہتا ہے. انا خلقناہم مما یعلمون، جس چیز سے بنایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. تم بھول گئے ہو لیکن ہمیں معلوم ہے. ہم نہیں بھولتے، ہر وقت اللہ کے سامنے ہے ایک گندے پانی سے بنی ہوئی مخلوق اللہ کے سامنے ہر وقت. اس لیے دو چیزیں یاد دلا دی ہمیں. سائنس کر کے نا، سائنس کر کے ہماری باتوں کو ٹھکرایا مت کرو. آپ کتنی ترقی کر جاؤ، رہو گے خدا کے بندے ہی. لہذا خدا نے جو ذمہ داریاں تمہارے ذمے لگائی ہیں، اس کی رسپانسبلٹی، اس کی ذمہ داری پھر بھی تمہارے کندھوں پہ رہے گی. اس سے دستبردار نہیں ہو جاؤ گے تم. دیکھو ایک باپ تھا، دیہاتی گنوار، پڑھا لکھا نہیں ہے، گدا گاڑی. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ نا، بعض بےچارے اتنے غریب، دو جب کھڑے ہوتے ہیں نا دونوں پنڈلیوں کے گھٹنے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، یعنی ماس ہی نہیں ہوتا باڈی پہ، غربت کا مارا ہوا. لیکن اس نے اپنے بچوں میں ایک بچے کو پیٹ کاٹ کے پڑھا دیا. اب وہ بچہ بن گیا بہت بڑا سائنٹسٹ، بہت بڑا سائنسدان بن گیا، وہ بہت اعلیٰ چیز بن گیا. اب وہ گاؤں کی زندگی سے نکلا، 3 پیس سوٹ، ٹائی، پرفیوم، مختلف قسم کے لگژری گاڑی. سارا خرچہ کس کا ہوا تھا اس پہ؟ بولو، باپ کا. پہلا احسان تو باپ کا یہ تھا، باپ نے نسل روکی نہیں غربت کی وجہ سے. ورنہ فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں کہ مالدار بھی ہو تو بھی نسل روکو، غریب ہو تو بھی نسل روکو. تبھی مالداروں پہ اس کا اثر زیادہ ہے. جتنا پیسہ ہوگا دو بچوں کے درمیان وقفہ اتنا زیادہ ہوگا. اور جتنی قومیں ترقی یافتہ ہے نا، جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے، ان کے بچوں میں اور زیادہ وقفہ ہے. تو یہ فلسفہ ہی سارا الٹا ہے. یہ اس کا تعلق پیسے ایسے نہیں، کھوپڑی سے اس کا تعلق. سے پتہ چلتا ہے جتنے مالدار لوگ ہیں ان کی نسل اتنی کم، اور جتنے مالدار ملک ہیں نا جن کے پاس کھانے کے لیے سونے کے نوالے ہیں، سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، اتنا مالدار ملک. ناروے آپ کی سوچ سے زیادہ مالدار ملک ہے، لیکن بچے کیوں کہتے ہیں کھلانے کے لیے ہے نہیں، کہاں بھوکے مر جائیں گے. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے. تو اب ایک غریب آدمی، پہلی بات اس نے نسل نہیں روکی کیونکہ اللہ پہ توکل کیا، اولاد کی نعمت، اولاد کو زندگی کی نعمت مل گئی. یہ جو کہتے ہیں نا غریب آدمی کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غریب سے پوچھو، کہے گا تو مر جا، میں نہیں مر رہا. ہمارے ہاں جو آج کل پڑھے لکھے آ رہے ہیں، یوٹیوب پہ ایک صاحب ہیں، بڑی بڑی سی مونچھیں ان کی، بڑے اوٹ پٹانگ باتیں پھینک رہے ہوتے ہیں. ابھی ان کی ایک نئی ویڈیو آئی ہے جس میں وہ پوسٹ چلے، یہ پتہ نہیں ان کی ہے، کہیں فیک نہ چلا دی ہو کسی نے. کہہ رہے ہیں بنوری، یہ بنوریا ہے نا، سائٹ ایریا بنوریا، یہاں فیکٹریاں ہیں، لڑکیاں جاب نہیں کر سکتی کیونکہ مدرسے کے بچے بہت زیادہ گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بیچاری ہچکچاتی ہیں. اب ہچکچاتی ہیں کہ نہیں ہچکچاتی وہ تو لڑکیاں جانے اور مدرسے کے بچے جانے، لیکن تمہیں لڑکیوں کو جاب پہ لانے کی اتنی ٹینشن کیوں ہو رہی ہے؟ تمہیں ہماری عورتیں گھروں میں عزت کے ساتھ اچھی نہیں لگتی؟ تم بغیر تو چاہتے ہو کہ وہ باہر نکلیں اور بوتلوں کے ڈھکن لگائیں وہاں جا کے. پھر مجھے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. سارے بغیرت پتہ نہیں پاکستان میں کیوں پیدا ہوتے ہیں. وہ ہماری عورتیں عزتوں کے ساتھ گھروں میں رہتی ہیں، ہم کماتے ہیں وہ کھاتی ہیں. یہ تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے یہ اس کے خلاف، اس کلچر کے خلاف بولتے ہوئے؟ تم چاہتے ہو یہ لڑکیاں باہر نکلیں اور بوتلوں کے ڈھکنوں، بوتلوں پہ کیا لگائیں، فیکٹریوں میں جا کے ڈھکن لگائیں جہاں ان کی نہ عزت محفوظ ہو اور کما کے کھائیں. تو ان کا ہڈ حرام میاں کس کام کے لیے؟ پھر یہ لوگ دلائل سے بات کرنے کے یہ لوگ اہل نہیں ہیں. ان سے اسی سٹائل میں بات کی جائے نا سیکولر لبرل طبقے سے تو یہ بات سمجھے گا. یہ دلائل سے سمجھنے والی قوم نہیں ہے. کیوں نکال رہے ہو ان بچیوں کو گھروں سے؟ ان کے بھائی مر گئے کیا؟ ان کے باپ مر گئے کیا؟ آج تک 1400 سال، بلکہ جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں، مسلم کلچر میں ہمیشہ عورتیں گھروں میں رہی ہیں. کمایا کس نے؟ مردوں نے. تو کتنی عورتیں بھوک سے مر گئیں؟ چند جگہ ظلم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں ٹھیک ہے وہ نکلے باہر کما لے، کس نے منع کیا ہے؟ ایز اے کلچر اس کو تھوڑی اڈاپٹ کیا جائے گا.
ان کو بولو اپنی بیٹیوں کو بولو جا کے فیکٹری میں بوتلوں کے ڈھکن لگایا کرو، تم جاؤ وہاں جا کے. اچھے کہتے ہیں نہیں ایکچولی ہم یہ نہیں چاہ رہے، ایکچولی یہ ٹھش پش جو کرتے ہیں نا ایکچولی. اب مجھے پھر لوگ بولتے ہیں ٹک ٹاکر اور لطیفے سنانے والا مولوی اور معاشرے کی اصلاح نہیں کر رہا. بھائی میں اصلاح ہی کر رہا ہوں، ہمارا اصلاح کا اپنا اسٹائل ہے، تمہارے اسٹائل کے ہم پابند نہیں ہے. آج کل بہت ہمارے اپنے میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں، ٹک ٹاکر ہے اس کو تو لطیفے کو علاوہ کچھ نہیں آتا. بھائی ہم اپنا اسٹائل سے بات کرے گا تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہارے سامنے آ رہا ہے سمجھ نہیں تو پتلی گلی سے نکلو، دفعہ یہاں سے. تم چاہتے ہو میں عین غین نکال کے باتیں کیا کروں یہاں بیٹھ کے نا، عین علماء نے فرمایا ہے اور ہمارا اپنا اسٹائل ہے بات سمجھانے کا. کیا خیال ہے؟ باقی یہ جو زیادہ تر لطیفے میرے آ رہے ہوتے ہیں یہ تو شارٹ ویڈیوز لوگوں نے پورے 1.5 گھنٹے کے بیان سے لطیفہ ہی نکالا ہوتا ہے نا، وہ ان کا قصور ہے، میرا قصور تھوڑی ہے. میرے چینل پہ جا کے دیکھو کوئی اوٹ پٹانگ بات نظر نہیں آئے گی، تمیز سے پورے تمہیں بیانات نظر آئیں گے. خیر تو کیا بات کر رہا تھا میں، وہ تو بنا دیا تھا میں نے سائنسدان کے علاوہ بھی. ابے جو ابھی میں جس پہ جا رہا تھا، ہاں میں یہ ان لبرل سیکولر لوگوں کی یہ کہتے ہیں ایکچولی دیکھیں ہم لڑکیوں کو یہ نہیں چاہتے فیکٹریوں میں جا کے بوتلوں کے ڈھکن لگائیں. اصل میں یہ جو بوتلوں کے ڈھکن ہے نا ان کی مشینیں پاکستان میں بھی صحیح طرح آئی نہیں ہیں. باہر ملکوں میں تو ڈھکن مشین لگا دیتی ہے، ہمارے ہاں ابھی بھی فیکٹریوں میں لڑکیاں جاتی ہیں اور بوتلوں کے ڈھکن فکس کر رہی ہوتی ہے. جب یہ ٹیکنالوجی آ جائے گی تو پھر جاب لیس ہو جائیں گی بیچاری وہ، اور مردوں کو عورت کی کمائی کھانے کی اس وقت تک عادت پڑ چکی ہوگی. تو یہ کہتے ہیں ایکچولی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑکیاں مزدوری والا پیشہ اختیار کریں، ہوٹلوں میں جا کے پوچھے لگائیں، نہ ہم ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ نسل تیار کرنا چاہتے ہیں. توجہ ہے آپ کی کہ نہیں ہے؟ اس قوم کی عورتیں ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ بڑی بڑی پوسٹوں پہ جائیں، لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں. یار یہ چاہتے ہیں قوم کو عورتوں کو کیا ملے؟ عزت. کسی کو نسوار کی عادت ہو اور اس کو نسوار نہ ملے تو وہ ایسی باتیں کرے سمجھ میں آئے. کسی کو گٹکے کی عادت ہو اور اس دن اس کو گٹکا نہ ملے پھر وہ یہ بات کرے تو سمجھ میں آئے. کسی کو چرس کی عادت تھی اس دن چرس پینا بھول گیا پھر یہ بات کرے تو سمجھ میں آئے. خدا کی قسم کوئی پڑھا لکھا آدمی جس میں سینس بھی ہو وہ یہ بات کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ جائے گی بڑے عہدوں پر، اور عہدے کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ سمجھو. عہدہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ماتحت بہت سارے لوگ ہوں. مثال کے طور پر کسی ملک کی آبادی فرض کرو، مثال سے سمجھا رہا ہوں، یا کسی جگہ پہ فیکٹری پہ 10 لوگ ہیں تو ان میں سپروائزر کتنے ہوں گے؟ ایک ہوگا نا، ان 10 میں سے ایک ہوگا. سپروائزر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے نیچے 10-15 بندے ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ اب ان میں 1% آفیسر کی پوسٹ پر ہوں گے، باقی 90% نے ان کے 10% آفیسر کی پوسٹ پہ ہوں گے، 90% نے ان کے ماتحت رہنا ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی کر لیں چاہے وہ ناسا سے ہو کے آ جائیں. لیکن سوسائٹی کو چلانے کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے، کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے جو اپر لیول پہ جانے والے لوگ ہوں گے 1% سے لے کے 10% تک، اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہ مرد ہو سکتے ہیں نہ عورتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے، سینکڑوں ملازم ہیں، اس کو کمپنی کے لیے مینیجر چاہیے. تو آپ نے تحریک چلائی کہ اس کمپنی میں جتنے لوگ ہیں میں ان سب کے حقوق کی آواز اٹھاؤں گا، ان میں مزدور کوئی نہیں ہوگا، سب کیا بنیں گے؟ مینیجر. اور یہ مولوی لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کچھ مزدور، اب یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. بیٹا میں آپ کو وہاں دیکھنا چاہتا ہوں. میں آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں؟ سب کو ورک شاپ کروا رہا ہے، موٹیویشنل اسپیکر آ گیا، جتنے بھی کمپنی میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کو ورک شاپ کروا رہا ہے. میں سب کو اس کرسی پہ دیکھنا چاہتا ہوں. وہ جو کرسی ہے نا مینیجر کی، فیکٹری تو دن میں کیا ہو جائے گی؟ بند. کہیں گے بوتل پہ ڈھکن کون لگائے گا بھائی؟ سارے مینیجر بن جائیں گے. بن ہی نہیں سکتے، ناممکنات میں سے ہے. ہمیشہ فطرت متعین کرتی ہے، اللہ کی طرف سے تعین ہوتی ہے کہ اس ملک میں، اس دنیا میں کتنے لوگ آفیسر رینک پہ ہوں گے، کتنے ان کے ماتحت ہوں گے، کتنے ماتحتوں کے ماتحت ہوں گے. یہ فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کو آپ چھیڑ چھاڑ کے تبدیل نہیں کر سکتے. آپ زیادہ یہ کر سکتے ہو کہ سب کو ایجوکیشن دے کے سب کو پڑھا لکھا بنا دیا، لیکن وہ تعلیم ان کے کسی کام کی نہیں ہوگی الا ماشاءاللہ چند مخصوص تعلیمات. وہ تو سب کو ضرورت ہے اس کی، چاہے وہ دین کی ہو چاہے دنیا کی ہو. لیکن جو ہر فیلڈ میں آپ نے ایکسپرٹ پیدا کرنا شروع کر دیے تو بیڑا غرق ہو جائے گا اس فیلڈ کا، یعنی اس فیلڈ سے منسلک لوگوں کا. بھائی ہر قوم میں آفیسر لیول کے لوگ 1 سے 10%، 90% کیا ہوں گے؟ ماتحتی ہوں. تو آپ جب لڑکیوں کو گھروں سے نکالو گے، پوری آبادی کو گھر سے نکال دیا کمانے کے لیے، اس پوری آبادی میں 5 سے 10% آفیسر رینک پہ آ جائیں گی، باقی سب نے بوتلوں کے ڈھکن لگانے ہیں، بائکیاں چلانی ہے، ٹیکسیاں چلانی ہے، اور ہوٹلوں میں جا کے برتن دھونے ہیں، چاہے وہ کتنی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو. سب نے یہی کرنا ہے، اور باہر ملکوں میں تو کر رہے ہیں. وہاں جا کے کمبخت گالیاں دینے کا دل چاہ رہے ہیں بے غیرتوں کو. جو تمہیں میں تپا ہوا پتہ ہے کیوں، میں بھی بتاؤں گا آخر میں،
ایک ویڈیو میں نے دیکھی, اس کے بعد میں بہت تپا ہوا ہوں, وہ آخر میں بولوں گا ورنہ پورا ٹاپک چینج ہو جائے گا, پورا ٹاپک نہ چینج ہو جائے. ہے اسی سے متعلق یہی جو لبرل سیکولر لوگ آ کے ہمارے سوسائٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں نا. ہمارے پاس ہے کیا؟ کچھ ہے ہمارے پاس سوائے اس بات کے کہ ہمارا خاندانی نظام مضبوط ہے, محبتیں ہیں, مرد عورت سے محبت, عورت مرد سے محبت, شوہر بیوی سے وفا, بیوی شوہر سے وفا, بھائی بہنوں کی فکر کرتا ہے, باپ بیٹیوں کی فکر کرتا ہے. اس کے علاوہ کچھ بچا ہے ہمارے پاس؟ مرد کما کے عورت کو کھلاتا ہے, یہ خوبی ہے. اس کے علاوہ کچھ 2% کی کوئی چیز بچی ہو تو بتاؤ. کچھ بھی نہیں بچا نا. یہ بغیرت چاہ رہے ہیں کہ اس کو بھی کیا کر دیں, اس کا بھی جنازہ نکال دیں سوسائٹی سے, نسلیں روک کے اور عورت کو گھر سے باہر نکال کے. اس لیے میں بار بار جو میرے بیان میں بیٹھ رہے ہیں نا, کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں, کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں, فطرت کبھی چینج ہوتی ہے؟ بولو. دیکھو شروع میں پیزا برگر یہ غریب لوگوں کا کھانا تھا یا مالداروں کا؟ مالدار. اگر کسی مالدار کو پراٹھا کھاتے ہوئے دیکھ لیا نا, وہ مالدار بدنام ہو جاتا تھا, یار یہ پراٹھے کھا رہا ہے, پراٹھے کھاتا ہے, چنے کی دال میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہے. نہیں, ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ لوگ جیسے گورے تھے, امریکن, جیپنیز, یہ بڑے بڑے لوگ کیا کھایا کرتے تھے؟ پیزے برگر. یہ غریبوں کی خوراک ہے, شرید بنا کے کھا رہا ہے, انگلیاں بھی ڈبو رہا ہے اس میں, یا نلی نہیں آ رہی آ کے انگلیاں ڈبو ڈبو کے اس میں. یہ غریبوں کی خوراک تھی. امیروں کی خوراک کیا ہے؟ پیزا برگر. مجھے تو شکر ہے نام بھی نہیں پتا ان چیزوں کے, اور پتہ نہیں زنگر برگر. ابھی میں نے بھوک نہیں لگ رہی تھی, میں نے کہا بہت دن ہو گئے, کوئی وہ منگوا دے تھوڑی سی نا. بازاری چیزوں کا اللہ کا شکر ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں کبھی سکھایا ہی نہیں, اور ہم نے کبھی کھایا ہی نہیں. میرے والد صاحب بریڈ نہیں کھاتے تھے کبھی, ڈبل روٹی ہے نا. یہ نہیں کہ ہم غریب تھے, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے, میرے والد صاحب کو ایک دفعہ بریڈ پکڑا دی, ڈبل روٹی نہیں ہوتی, ہم تو کھا لیتے تھے صبح ناشتے میں, اللہ معاف فرمائے. ہمارے ابا نے بریڈ کھائی ہے نا, وہ منہ میں ہی چپک جاتی ہے, آپ کو پتا ہے نا. ہمارے ابا نے بولا اللہ نے ان کمبختوں کو گناہوں کی دنیا میں سزا دے دی. روٹی چھوڑ کے کیا کھا رہے ہیں؟ ڈبل روٹی. وہ چبتی نہیں ہے بھائی, چباؤ تو چبے گی نہیں, وہ منہ میں آٹے کی طرح چپک جائے گی. کہہ رہے یار اتنی زبردست روٹی جو چباؤ, فائبر والی روٹی, کتنا مزہ آتا ہے اس کو چبانے میں, اس کو نگلنے میں, اور تسلی سے 1-2 روٹی پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے. یہ تو 2 پیس کھاؤ تو پیٹ پھول جائے گا آپ کا. تو اب مالدار لوگوں کا کھانا کیا تھا؟ جو ہمارے ہاں باہر جا کے دیکھ رہے تھے نا, ہمارے ایک ریلیٹو آئے یو کے سے, بہت پرانی بات ہے, 92-93 کی بات ہوگی, بلکہ اس سے بھی پہلے 90 کی بات ہوگی. لوگ کہتے ہیں اپنے کس سے سنا رہا ہوتا ہے, بھائی عبرت کے لیے سنا رہا ہوں. وہ آئے لندن سے, کہنے لگے یار وہاں تو اچھا. ان کی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ 5 سال کے بعد یو کے سے آئے تھے. وہ لاہور میں رہتے تھے ہمارے ریلیٹو, یو کے چلے گئے جاب کرنے, جاب میں 5 سال وہیں رہے, 5 سال کے بعد آئے. اب ہم لوگ چونکہ اصلاً تو پٹھان ہیں, تو وہ ان کی شادی بھی پٹھانوں میں, یعنی ان کے والد صاحب کی ایک وائف جو تھیں وہ پشتو پٹھان تھی, تو ان کو پشتو بھی آتی تھی. یعنی ابا اردو اور اماں پشتو, تو پشتو بھی جانتے تھے, اردو بھی. 5 سال کے بعد یہ آئے لندن سے. ہم ان کو ایئرپورٹ لینے کے لیے گئے, میں بھی اور میرے بھائی بھی آئے یہاں, یعنی کراچی ایئرپورٹ پہ آئے, تو یہاں سے لاہور جانا تھا. مجھے وہ دن یاد ہے, ہم جب ان کو ٹیکسی میں لینے کے لیے گئے تو پینٹ پہنی ہوئی اور شرٹ, وہ جو لندن والا اسٹائل ہے, ہمارے ماموں لگتے تھے رشتے میں, وہ میری امی کے کزن. اب جب وہ ٹیکسی میں بیٹھے, ٹیکسی والے نے پشتو گانا لگا دیا, جیا قربان, ڈھینگ ٹو ڈھینگ ٹم ٹم ٹپٹم, وہ نہیں چلتا ایک خاص قسم کا اسٹائل. تو اب وہ پشتو گانا جب اس نے لگایا پرانا نا, او بھائی ان کی خوشی دیکھنے والی. وہ ٹیکسی میں بندہ اچھل رہا ہے ایسے 2-2 فٹ, دھام دھام نیچے جا رہا اوپر جا. ہم نے کہا پتہ نہیں کھڑکی توڑ کے بھاگے گا, کیا ہوگا. کہہ رہے ہیں یار اتنے 5 سال کے بعد میں نے کیا سنا ہے, اپنا پشتو سنی ہے میں نے. ان کی خوشی جو ہے نا دیکھنے والی تھی. کیوں؟ انگریزوں کے جو گانے ہیں نا وہ ان کے جیسے ہی ہے جیسے پیزے اور برگر. لوگ بتاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم نہیں گانے وانے نہیں سنتے انگریزوں کے, تو بالکل بھی نہیں, ویسے بھی نہیں سنتے تو. لیکن انگریزوں کے گانے کے بارے میں جو ہمارے ریلیٹیو ہیں کہتے ہیں کوئی الفاظ ہی نہیں ہوتے کمبختوں کے پاس شاعری میں, سوائے ٹھشیاؤں کے. شاعری میں کوئی الفاظ ہے ہی نہیں. کوئی ہوتا نا محبوب کی زلفوں کی تعریف ہو رہی ہے, اس کے چہرے کی تعریف, اس کے جیسے اردو شاعری میں آپ کو ملے گا. اردو شاعری میں صرف محبوبہ کی پلکوں پہ پوری غزلیں لوگوں نے کہی ہوئی ہیں, پلکوں پہ. اور عربی شاعری میں بھی ایسا ہی ہے. عرب ایک شاعر ہے, اپنی اونٹنی کی آنکھیں, اس آنکھوں پہ پوری غزل لکھی ہے اس نے, ایک عربی شاعر نے. انگلش میں آپ کو کیا ملے گا؟ ٹھشم ٹھشم ٹھا ٹھا ٹھشم ٹھشم فش فش, بس یہ کوئی شاعری واری, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, یہ کوئی شاعری ہے یار؟ ہمارے اقبال کی شاعری دیکھو یار, وہ جو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, آگے کیا ہے بھول گئے, ہم لوگ روزانہ پڑھتے تھے, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. شاعری ہے بھائی. تو اب ہمارے جو دوست ہیں نا جو وہاں ان کے گانے بھی سنتے تھے, ادھر بھی گانے سنتے, وہ کہتے ہیں یار ان کے گانوں میں کمبختوں میں کوئی شاعری نہیں ہے سوائے میوزک, بس ٹش پش. مائیکل جیکسن کو تو دیکھا ہی ہوگا آپ نے, چھوڑو رہنے دو یار, پھر مائیکل جیکسن پہ بیان ہو جائے گا پورا. تو جیسے ان کی
शायरी है वैसे ही उनके खाने, कोई चटपटापन उसमें है ही नहीं, कोई अदब नहीं है। उर्दू तो भाई अदब से भरी हुई जबान है, उर्दू इतनी अदबी जबान है जिसका आपकी सोच से भी ज्यादा। तो खाने भी उन्होंने, हमारे खाने बीसियों किस्म के खाने हैं। आप होटल पे चले जाओ, जो लिस्ट पढ़ के सुनाता है ना, वो लिस्ट पढ़ के सुनाता, अंडा ग्रेवी, फलाना ग्रेवी, डिमकाना ग्रेवी, कीमा मसाला, घुटन मसाला, फड़ाना मसाला, डिमकाना मसाला, शामी कबाब, चपली कबाब, बिहारी कबाब, बिहारी बोटी, शामी बोटी, चपली बोटी, ऐसी उसने गर्दाने रटी हुई होती हैं, और उसमें भी पूरी नहीं कर पाया होता वो पूरी है। भाई ये जो हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान जहां हमने हमारी जो सरजमीन रही है, ये बहुत सारी तहजीबों का एक मंबा और गढ़ था। यहाँ जबानें भी पली बड़ी हैं यहाँ पे, और यहाँ पर खाने भी बड़े पले बड़े हैं। तहजीब यहाँ बहुत तरक्की की है, यहाँ तहजीब ने। गोरों के पास कख भी नहीं है इन चीजों में। तहजीब देख लो आप, चड्डी जितना पढ़ा लिखा होगा मार्केट से उसका लिबास शार्ट होता चला, ये टोटल तहजीब। यानी उनका तहजीब याफ्ता, जितने कपड़े कम होते चले जाएंगे इसका मतलब एजुकेटेड आदमी है, यानी औरतें खास तौर पे। हमारे यहाँ सिर्फ मार्केटों में चले जाओ लिबास देखने के लिए, तो औरतों के लिबास देखने चले जाओ, चकरा जाता है आदमी, खुद खवातीन चकरा जाती है, कौन सा लूं कौन सा नहीं लूं। खैर मैं ये टॉपिक से हट रहा हूं, मैं असल टॉपिक की तरफ आता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, पढ़े लिखे लोगों की अलामत थी क्या खाना? बोलो, पिज्जा बर्गर। देसी घी, बिल्कुल इनको बदबू आती है देसी घी से। अभी जो मम्मी डैडी फैमिली है ना, उनमें जो नई जनरेशन के बच्चे हैं उनको देसी घी से स्मेल आती है, भैंस के दूध से उनको स्मेल आती है। मलाई, मेरे बच्चे मलाई नहीं खाते यार, नई नस्ल के बच्चे मलाई नहीं खाते। हमारी माएं तो हमसे दूध छुपाया करती थी कि मलाई ना खा जाएंगे। तो अब मैं जो असल बात समझाना चाह रहा हूं, मलाई पे रिपोर्ट देना मकसद नहीं है, असल बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई पढ़ी लिखी कौम पिज़्ज़े बर्गर खाना शुरू कर दे और कोल्ड ड्रिंक पे आ जाए। पहले लोग लस्सी पिया करते थे, पढ़े लिखे लोगों ने सोसाइटी में कोल्ड ड्रिंक को प्रोमोट किया। लस्सी गरीबों की खुराक और कोल्ड ड्रिंक बोलो अमीरों की खुराक, ऐसा ही है ना? अच्छा, गरीबों की खुराक इतनी मोटी मोटी मलाई वाली दूध पत्ती, बल्कि और दूध डाल डाल के ना मलाई तैर रही हो। और अमीरों ने क्या मार्केट में लेकर आए? ब्लैक कॉफी, तेजाबियत से भरी हुई। आजकल इसके बड़े फजाइल यूट्यूब पे बताए जा रहे हैं। रोजाना 2 कप ब्लैक कॉफी पीने से आदमी एक्टिव ऐसे ही रहता है जैसे चर्स पी के एक्टिव रहता है। ये एक्टिवनेस वो नहीं है कि आपकी बॉडी को कोई एनर्जी मिल रही है, आर्टिफिशियल एक्टिवनेस है। इसलिए कॉफी और चाय के जो भी फजाइल सुना रहा हो, कभी भी उसकी बातों में मत आया करो। थोड़े बहुत फायदे हर चीज में होते हैं, कोई फायदे मैं नहीं कह रहा चाय ना पिए, लेकिन फायदे ना बताया करें, पी लिया करें। हम भी पीते हैं लेकिन फायदे नहीं सुनाते हम लोगों को। तो मालदार कॉफी लेकर आए, गरीब क्या लाया था? लस्सी। मालदार उसके बदले में क्या लेकर आए? कॉफी। गरीब लाया था सत्तू, जौ को भून के ना पानी में डाल के गर्मियों में पी लेते थे। जौ ऐसी जबरदस्त, उससे ताकत भी आती है, उसमें शुगर भी कम है, और थोड़ा सा गुड़ गुड़ मिला दिया मीठे के लिए। उसके बदले में मालदार लेकर आए कोल्ड ड्रिंक। समझ में आ रही है बात? जूसेस, ये फला फला कंपनी का जूस, ये फला कंपनी का जूस। अब गरीब का बच्चा तो सत्तू पी लेगा, मालदार का बच्चा सत्तू सुन के बेहोश हो जाएगा। उसके नाक के करीब लेकर आओ ना। हमारे यहाँ लंदन से कुछ मेहमान आए मदरसे में, तो हमारे उस्ताज ने उनकी खिदमत में सत्तू रख दिया, एक कतरा नहीं पिया उन लोगों ने। वो बेचारों के मुंह बन गए। तो हमारे उस्ताज को लगा कि शायद मैंने ज्यादती कर ली लोग के साथ, फिर कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, उन्होंने पी। मैं इन बातों से क्या समझाना चाह रहा हूं कि आप अगर पढ़े लिखे हो जाते हैं और कोई चीज आपके कल्चर का हिस्सा बन जाती है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो आपकी नेचर से भी मैच करती है। समझ में आ रही है बात? मॉडर्न होने से कुछ खराबियां अगर सोसाइटी में आ जाती हैं और वो मॉडर्न लोगों की अलामतें बन जाती हैं, तो मॉडर्न लोगों का कल्चर बनने से ये नहीं हो जाता कि वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है या सोसाइटी के लिए फायदेमंद है। ये हरगिज मतलब नहीं है। तो इसी तरह खूब ये समझ लो कि ये जो मॉडर्निज्म है ना, जिसमें बच्चे भी कम पैदा करने हैं, लड़कियों ने जॉब भी करनी है, औरत ने शौहर की नहीं माननी है, बहन ने भाई की नहीं माननी है, बेटी अब्बा को टाटा करके जाएगी, ये मॉडर्निज्म का लाजमी जुज्व है। हर लड़की कमाएगी, पढ़ेगी भी, ये मॉडर्निज्म का लाजमी जुज्व है। गरीब की औरतें बेचारी घरों में रहती हैं, गरीब की औरतें अपने भाइयों का एहतराम करती हैं, गरीब की औरतें अपने अब्बा से आशीर्वाद लेती रहती हैं, अब्बा के सामने सर पे शर्म और हया की वजह से दुपट्टा भी ले लेती हैं। गरीब की औरत बेचारी अपने शौहर के कदमों में जन्नत तलाश कर रही होती है, पहले अम्मा के कदमों में, अब्बा के कदमों में, शादी के बाद किसके कदमों में जन्नत तलाश कर रही है? शौहर के कदमों में। तो लोग कहते हैं क्या बेकार किस्म का कल्चर है, गरीबों वाला कल्चर। लोग कहते हैं क्या, कौन सा कल्चर है ये? गरीब। और फिर गरीबों के बच्चे ज्यादा होते हैं। अब तू तू ची ची खाने को रोटी नहीं और बच्चे देखो पैदा हुए चले आ रहे हैं। भाई तुम्हारे पास तो बहुत है, तुम्हारे क्यों नहीं पैदा हो रहे? यार हम तरीके से 1-2 तमीज से पाल लो,
ان 10 بچوں سے بہتر ہے جو چور اچکے بنے بڑے ہو کر. اس کا مطلب اب تک جن جن کے 10 ہو رہے تھے وہ سارے چور اور اچکے پیدا ہو رہے تھے, وہ انسان کے بچے پیدا نہیں ہو رہے. تو خوب سمجھ لو, ماڈرنزم کے ساتھ اگر کسی سوسائٹی میں کوئی چیز آئی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اس سوسائٹی کے لیے فائدے مند ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. جیسے شیطان نے پہلے غریب آدمی کو بھی پیزے برگر میں لگا دیا نا کہ امیروں کی خوراک ہے, تم بھی یہ کھایا کرو. غریب آدمی بیچارہ ستو پھانک رہا تھا, جب اس نے دیکھا مالدار لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں, وہ بھی کس پہ آ گیا؟ کولڈ ڈرنک پہ آ گیا. گردے بھی خراب کروا دیے اپنے, موٹاپا بھی آ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیڑا ہی غرق ہو گیا. اب مالدار لوگ کھا رہے ہیں غریبوں والی خوراک. ڈاکٹروں نے اب ان کو اویئر کیا, نہیں بھائی ڈائٹ پہ آؤ, روٹی کم کھاؤ, چاول کم کھاؤ, کم کھاؤ. سب سے بڑی بات یہ, پہلے زیادہ کھانا صحت کی علامت سمجھا جاتا تھا, کھاؤ گے تو بڑے ہوگے. نا نا نا, اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دیکھو غریب کو کھانے کو زیادہ نہیں ملتا. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, پھر سمجھ میں اچھی طرح بات آ جائے گی. پہلے بھی کئی دفعہ سنایا ہے. ہمارے ایک ریلیٹو تھے, میں ان کے جب گھر گیا, بہت ہی غریب. میرا ارادہ تھا تھوڑا زکات بکات بیچاروں کے ساتھ تعاون کروں گا, بہت ہی غریب. میں جو ان کے گھر گیا تو ان کے بچے بڑے چمکدار, لمبے تڑنگے, فٹ فاٹ. میں نے کہا بھائی یہ اتنے غریب ہیں, کمبخت, استغفر اللہ, کمبخت نہیں کہنا چاہیے, کھانے کو روٹی نہیں ہے, گھر بھی حالت میں نے دیکھی نا, بیٹھنے کے لیے صوفہ نہیں ہے, کھانے کے لیے برتن نہیں ہے, اور ان کی صحتیں دیکھو, ایسے چہرے چمکدار ان کے. تو میں نے ان کی اماں سے پوچھا, میں نے کہا اچھا, میں نے کہا آپ کو راشن واشن کا کیا سیٹ اپ ہے, کوکنگ آئل کون سا خریدتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا ہمارے پاس تو کوکنگ آئل خریدنے کے پیسے نہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں, بقرعید میں بیٹا ہم تو چربی جمع کرتے ہیں, اسی چربی کا گھی بناتے ہیں, مجبوری میں پورے سال وہی کھاتے ہیں. یہ وہ گھی تھا جو ان کے چہروں پہ بولو چمک رہا. نہیں آئی سمجھ بات؟ پہلے ڈاکٹر منع کرتے تھے کولیسٹرول ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اینیمل فیٹ سے بہتر کوئی فیٹ نہیں ہے. میں نے بھی اونٹ کی چربی کا جو ولاگ بنایا تھا نا, اونٹ کی چربی کا, اس کے نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ لوگوں کو مفتی صاحب دل کا مریض بنا رہے ہیں. خوب سمجھ لو, یہ جو تم کوکنگ آئل کھا رہے ہو یہ تمہیں ہارٹ پیشنٹ بنا رہا ہے. کوکنگ آئل چربی نہیں بناتی. ہاں چربی اس صورت میں بنائے گی جب ورزش نہ ہو, ایکسرسائز نہ ہو, پھر تو میرے بھائی کچھ بھی کھاؤ گے تو مرو گے. یہ جو آرگینک چیزیں ہیں یہ ہماری صحت کے لیے فائدے مند ہیں, یہ نقصان دہ نہیں ہے. باقی کھا چربی رہے ہو اور کام سارا دن آفس میں بیٹھ کے انگلیوں سے بٹن دبا رہے ہو, پھر تو مرو گے, وہ تو ظاہر ہے, وہ تو برباد ہو جاؤ گے پھر. تو ماڈرنزم کے ساتھ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں, کچھ چیزیں اچھی بھی آتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ساری چیزیں غلط آتی ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ماڈرنزم کے ساتھ جو چیز بھی سوسائٹی میں آ رہی ہے ہم اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیں, اور اس بیس پہ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ اس کے اگینسٹ غریب لوگ چلتے ہیں, اور غریب کے اندر کوئی کوالٹی ہے تو اس بیس پہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے کہ یہ غریبوں کا کام ہے. یہ صحیح نہیں ہے, تو ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو یہ لوگ جو لبرل لوگ اس طرح کی تحریکیں چلا رہے ہیں نا, خواتین کی آزادی, گھروں سے باہر نکالو, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو ہے نا بنوریا میں بچے پڑھتے ہیں تو خواتین کمفرٹیبل نہیں ہے وہاں فیکٹریوں میں جانے میں, حالانکہ مدرسے کے بچے کسی کو چھیڑتے ویڑتے نہیں ہیں بیچارے, تو کمفرٹیبل نہیں ہے. اور اچھا ایک نے یہ بھی کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ خواتین کسی مولوی کو دیکھ کے کمفرٹیبل نہیں ہوتی, جیسی مولوی آئے گا پردہ کر لیں گی, سائٹ پہ جانے کی کوشش شروع کر دیں گی. تو اس کا مطلب سوسائٹی میں مولانا لوگ بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ سوسائٹی میں نا ایک یوں سمجھے کہ ٹینشن ہے سوسائٹی کے لیے. آپ کسی پوش علاقے میں چلے جائیں یا ایسے علاقے میں جو مولوی لیس علاقہ ہو, جہاں نہ تبلیغ والے ہوں, نہ داڑھی والے, نہ ٹوپی والے, چڈی پہن کے ماڈرن لوگ گھوم رہے ہوں, وہاں خواتین بھی چڈی پہن کے گھومیں, بالکل اپنے آپ کو سیو سمجھتی ہیں, وہ ہم محفوظ ہیں. اور یہ حقیقت بھی ہے, آگے میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. مجھے ایک بات بتاؤ, یہ مسجد ہے نا, اللہ کا گھر ہے, یہاں کوئی خاتون آ سکتی ہے ایسے ادھورے کپڑوں میں؟ لیکن کسی جنرل اسٹور چلی جائے یا کسی بڑے مارٹ چلی جائے, اتنی کمفرٹیبل ہوگی, وہ کوئی اس کو نہیں چھیڑ رہا. اس کا مطلب سکون مسجد میں زیادہ ہے یا وہاں زیادہ ہے؟ عورت کو سکون یہاں زیادہ مل رہا ہے یا وہاں زیادہ؟ اس دلیل کی روح سے, اس سے تو پھر یہ پتا چلا, اگر یہ سکون کا یہ مطلب ہے, اس سے تو یہ پتا چلا کہ مسجدیں بے سکونی کی جگہ ہیں, اور جتنے مارٹ ہیں یہاں خواتین کیا ہوتی ہیں؟ آزاد. تو ایسے لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ ان خواتین کو نائٹ کلب بھیجو اور سکون محسوس کریں گی, کیونکہ مارٹ میں پھر بھی کچھ نہ کچھ پہن کے گھومنا پڑتا ہے, نائٹ کلبوں میں بالکل ایزی فیل کریں گی. دوبارہ سے یہ تم لوگ بہت مشکل ہے سمجھانا. دوبارہ سے جو دلیل دی جا رہی ہے, یہ سب دلیلیں آج کل میڈیا پہ دی جاتی ہیں, اور نہیں بھی دی جاتی نا, لوگوں کے ذہن میں ہیں. یہ خواتین خود بھی کہتی ہیں کہ ہم مولویوں میں یا پاکستان میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہیں سمجھتے. میں جب فون سنا کرتا تھا, ایک ملحد لڑکی کا فون آیا, مجھ سے کچھ پوچھ رہی تھی, کوئی اسلام پہ اعتراضات تھے, اسلام آباد میں تھی, میں اس کو جواب دے رہا تھا. تو کہنے لگی مجھے جلدی جواب چاہیے, میری فلائٹ نکل رہی ہے, میں پاکستان سے جا رہی ہوں. اسٹائل تو ان کا یہی ہوتا ہے,
پھر خود ہی پاکستان کو گالیاں دینا شروع کر دی اس نے. پہلے اسلام کے بارے میں اعتراضات کیے, میں نے تمیز سے اعتراضات کا جواب دیا, بجائے اس کے کہ آپ اس جواب کو سنو, الٹا گالیاں کس کو دینا شروع کر دیں؟ پاکستان کو. یہ مولویوں کا ملک ہے اور میں یہاں کمفرٹیبل نہیں ہوں, یہاں ہر شخص دیکھتا ہے, ہم اپنی مرضی سے کچھ پہن نہیں سکتے. پتہ نہیں لندن جا رہی تھی, امریکہ جا رہی تھی, میں جا رہی ہوں اس ملک سے, انگلش ٹھش ٹھش بہت لگائی ہوئی تھی. تو میں کہنے والا تھا دفع ہو جاؤ. اصل جواب تو یہی ہے نا, لیکن میں نے کہا مجھ سے مسئلہ پوچھ رہی, میں تمیز سے بات کروں کہ یہاں ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں, یہ اس کے الفاظ ہیں, پابندیاں بہت زیادہ ہیں. ہم یہاں جینز پہن کے آزادی سے نہیں گھوم سکتے, ہم اپنی مرضی کی ڈریسنگ نہیں ہے ہماری, وغیرہ وغیرہ. تو یہ سوچ صرف ایک لڑکی کی نہیں ہے, یہ بہت ساری خواتین کی سوچ ہے کہ ہم ان ملکوں میں آزاد ہیں, ہم پاکستان میں آزاد نہیں ہے. گھٹن کا ماحول ہے یہاں پہ, گھٹن کا ماحول. اس سے یہ ہماری سوسائٹی کو برا ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ایک بہت ہی بری سوسائٹی ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ امریکہ کی گلیوں میں, یورپ کی گلیوں میں جو گھوم رہی ہو سلیو لیس کپڑے پہن کے اور چڑیاں پہن کے, اور آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کر رہی ہو, اتنی کمفرٹیبل آپ وہاں بھی نہیں ہو. چڈی کے بغیر نہیں گھوم سکتی آپ وہاں پہ. کیا خیال ہے؟ اگر گھومی سارے گورے مڑ مڑ کے دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے, وہ نا پولیس پکڑ کے لے جائے گی. اگر آزادی اور کمفرٹیبل زون میں آنے کا یہ مطلب ہے تو نائٹ کلب میں یہ بھی نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ پھر آپ بولا کرو امریکہ اور یورپ کی گلیاں گھٹن کا ماحول ہے یہاں پہ. کیا ماحول ہے؟ گھٹن کا ماحول ہے. 2-4 اسٹیکر چپکا کے گھومنا پڑتا ہے یہاں پہ, اور نائٹ کلبوں میں بالکل ہم کیا ہیں؟ آزاد ہیں. او بھائی, یہ جو بےغیرتی والی آزادی ہے نا, اس کو آزادی نہیں کہتے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے یورپ کا ایک کنٹری ہے, نام نہیں بتاؤں گا, وہاں جتنے ہیروئن چرسی ہے نا وہاں جا کے چرس پیتے ہیں. نام نہیں بتاؤں گا, ایسا نہ کوئی ہیروئن یہاں سے ٹکٹ ویزا لے اور پہنچ جائے وہاں پہ. یورپ کا ایک کنٹری ایسا ہے جس میں نشہ, ہر طرح کا نشہ لیگل ہے. یورپ کا ایک کنٹری ہے جہاں پہ نشہ کیا ہے؟ بولو, لیگل. اب اس ملک سے کوئی چرسی یہاں آ جائے, کتنی برائی کرے گا ہماری. کیا خیال ہے؟ کیسا گھٹن کا ماحول ہے یار. مجھے بتاؤ, وہاں سے چرسی اگر یہاں آ جائے, گھٹن کا ماحول ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کو؟ یہاں بیٹھ کے پی رہا ہوگا, سب جائیں گے, اوئے ادھر جا کے پی, میرے گھر کے آگے کیوں پی رہا ہے, ادھر جا کے بیٹھ, سب تانے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اور برساتی نالوں میں ماحول کمفرٹیبل زون میں ہوتے ہیں, جتنے چرسی ہیں برساتی نالوں میں کیا ہوتا ہے؟ آزاد ہے. گھٹن کا, مولویوں والا ماحول نہیں ہے, گھٹن کا وہاں پہ ماحول. یہ بےغیرتوں کی دلیلیں ہیں یہ جو میں بتا رہا ہوں نا, یہ جو آج کل وہ نہیں کہہ رہے بنوریا میں مدرسہ ہے وہاں لڑکیاں کمفرٹیبل نہیں ہے بھائی, کیونکہ حیا کا ماحول ہے, شرم کا ماحول ہے. چاروں طرف خوبصورت داڑیوں والے, نورانی چہروں والے طلبہ گھوم رہے ہیں, تو عورت کو شرم آتی ہے یار, ان میں کیسے یہ اس ادھورے لباس میں جاؤں. یہ خوبصورت ماحول ہے, جیسے سارے صاف ستھرے نیٹ کلین بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو وہاں پہ کسی چرسی کو جاتے ہوئے شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ شادی بیاہ میں سارے تیار ہو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں ولیمے میں, شادی میں, وہاں میلے کپڑوں میں جاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہو, بلکہ کپڑے صاف ستھرے بغیر استری کے کپڑوں میں جاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہو یار. سارے بن ٹھن کے آئے ہوئے, میں ماں کیا اس کپڑوں میں پہنچ جاؤں, ایک بٹن بھی ٹوٹا ہوا ہوگا نا, نہیں جاؤ گے آپ. یہ تو میری ہمت ہے, ٹوٹے ہوئے بٹن کے ساتھ بھی لوگوں کی شادیوں میں پہنچ جاتا ہوں میں. ابھی کہیں گیا ہوا تھا تو بعد میں نے کیمرے میں دیکھا بٹن ہی نہیں ہے, لیکن انسان کو شرم آتی ہے نا ایسے ماحول میں جاتے ہوئے. پرانی چپل پہن کے نہیں جائے گا. تو بھائی یہ ہماری سوسائٹی کی خوبی ہے, یہاں عورت بے حیائی میں کمفرٹیبل نہیں ہوتی. اور یہ جو مولانا کو دیکھ کے عورت ایک دم بدک جاتی ہے نا تھوڑا سا, اس کا مطلب یہ مولانا میں کوئی تو خاصیت ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس کو یہ لباس اچھا نہیں لگے گا, تو یہ تو خوبی ہے, یہ تو خوبی ہے مولانا کی. اور یہی عورتیں جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں, جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر اپنے شوہر کے لیے یہ چاہتی ہیں دوسری عورتیں ایسے شرعی پردے میں آئیں جیسے رابعہ بصریہ کیا کرتی تھی شرعی پردہ. پھر یہ نہیں کہتی ہیں کہ دیکھو میرے ہسبینڈ جو ہے نا, وہ تم جن کپڑوں میں بھی آ جاؤ, تم کمفرٹیبل زون میں ہی رہو گی. یہ چاہے نا اپنی دلیلیں دینا اپنی انٹیوں کو, دیکھو میرے میاں کے سامنے جب بھی تم آئے خوب میک اپ میں آؤ, تیار ہو کے, اور جیسی مرضی ڈریسنگ کرو, اور جتنا مرضی ہنسو کھیلو, میرے میاں یا تو چھکا ہوگا تیرا میاں. کیا خیال ہے؟ یا تو جھوٹ بول رہی ہے, تجھے طلاق لینی ہے اپنے میاں سے, یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو وہاں کہہ دو نا کمفرٹیبل, وہاں تو کہہ رہی ہے منہ توڑ دوں گی اگر تو میرے میاں کے سامنے بھی آئی, کہ دیکھو تمہارا میاں تو اس کا مطلب بہت ہی دقیانوس قسم کا آدمی ہے, بہت ہی کوئی پرانے زمانے, بھائی پرانے کا نہیں ہے آدمی, بس مجھے یہ پتا ہے. بیوی دلیل میں کیا کہے گی؟ بھائی جو بھی ہے کیا آدمی ہے, جو آدمی ہوگا اس کے سامنے عورت اس طرح بن ٹھن کے گھومے گی, اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی. اور مولویوں کی کم مائل ہوتی ہے, ان ٹرکیوں کی زیادہ ہوتی ہے. مولوی تو پھر بھی کچھ اللہ رسول کی باتیں اس سے بیچارے نے سنی, دیکھ بھی لے گا تو توبہ استغفار کرتا رہے گا بیٹھ کے.
وہ ایک ہے نا حاجی لوگ حج کر کے آئے تو انہوں نے بولا کہ یار اب ہم نظر کی حفاظت کریں گے, اب ایک گناہ تو ہم چھوڑ دینا. تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی لڑکی نظر آ جائے نا تو سب نے استغفار پڑھنا ہے. تو ایک آدمی کی طرف سے آواز آئی استغفر اللہ. سب نے کہا کہاں ہے کمفرٹیبل زون. ہر بے حیائی پہ نا اچھے لیبل لگا لگا کے سوسائٹی کی واٹ لگا دی ہے, ہر بے حیائی پہ. ان لوگوں کا انجام پتہ ہے کیا ہوگا؟ جو یہ نام نہاد لبرل طبقہ ہماری سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں نا, ان کا انجام وہی ہے جو ان کا انجام ہوا. لیکن یہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کا بھیانک انجام دیکھ کے بھی ان کو عبرت حاصل نہیں ہو رہی ہے. اس انجام کو برا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, یعنی اس انجام کو برا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں وہ جب مثال سے بات سمجھا رہا تھا نا, اس لیے میرے بھائی عورت کی حیا, عورت کی تحفظ اسی میں ہے کہ وہ کہاں رہے, گھر میں رہے. اور کمانا کس کے ذمے ہے؟ مرد کماتا ہے. سوسائٹی میں کچھ لوگ برے ہوتے ہیں, ان کچھ بروں کی وجہ سے قانون تھوڑی تبدیل کیا جاتا ہے. ابھی تک سوسائٹی ہمیشہ اسی طرح چلی آ رہی ہے. اس کی میں آپ کو ایک آسان مثال دوں. کچھ چیزیں مشاہدے پر مبنی ہوتی ہیں نا. ایک لبرل نے مجھ سے سوال پوچھا, یہ اسلام میں طلاق کا نظام ادھر ادھر طلاق نکالو, نکاح ختم, ایک دم ختم, اور اتنا پرانا رشتہ ختم, اور انگریزوں میں تو ایسا نہیں ہوتا, ہندوؤں میں ایسا نہیں. میں نے کہا طلاق کا ریشو مسلمانوں میں زیادہ ہے یا غیر مسلموں میں زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا غیر مسلم. میں نے کہا کمال کی بات ہے, آسان مسلمانوں میں ہے اور ان کے ہاں مشکل ہے. جن کے ہاں آسان ہے ان کے ہاں اتنی نہیں ہو رہی, جن کے ہاں مشکل ہے ان کے ہاں دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں. تو پریکٹیکلی ایک چیز ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارا سسٹم کامیاب ہے زیادہ. تجربے سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی ہے؟ سائنسدان جب بھی کوئی دوا بناتے ہیں نا تو تجربوں سے فیصلہ کرتے ہیں, وہ خالی اس کے فارمولے پہ نہیں جاتے. کہتے ہیں پہلے تجربہ تو کرو, پہلے چوہوں کو پہ تجربہ کر کے دیکھو. تجربے سے بہتر دنیا میں کوئی دلیل نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں کسی اناڑی حکیم کے پاس گئے, فائدہ ہو گیا, تو اب لوگ کہتے ہیں بھائی یہ پراپر حکیم نہیں ہے. اگلا کیا کہتا ہے؟ یار میں تو اس سے علاج کراؤں گا نا جس سے مجھے فائدہ ہو. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, بالکل صحیح دلیل ہے بھائی, ہمیں تو جس سے فائدہ ہوگا ہم اس سے علاج کرائیں گے. تو اس لیے میرے بھائی یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو. دیکھو اس وقت نا دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے, اور یہ بہت خطرناک قسم کا ٹکراؤ ہے اس وقت دنیا میں, دو تہذیبوں کا. دنیا میں پہلے زمانے میں جو مقابلے ہوتے تھے نا, توجہ ہے نا آپ لوگوں کی, ہم سب نا ایک اکھاڑے میں ہیں اس وقت. انسان جب سے دنیا میں آیا ہے وہ سمجھو کہ وہ ریسلنگ کے رنگ میں ہے. ہر وقت اس کا کسی نہ کسی سے مقابلہ چل رہا ہے. حق اور باطل ہمیشہ چلتے رہے. بنی اسرائیل کا مقابلہ فرعون کے ساتھ, ایسا ہے نہیں ہے؟ قابیل کا مقابلہ حابیل کے ساتھ. دنیا ہمیشہ سے, تبھی باطل ہے اس کے ساتھ حق ہے, یہ قیامت تک چلتے رہیں گے. باطل سے حق کو پہچانا جائے گا, حق سے باطل کو پہچانا جائے گا. تو ہر دور میں نا الگ قسم کی لڑائی رہی ہے انسانوں میں. پہلے زمانے میں مذہبی لڑائیاں ہوتی تھیں. جب عیسائیت نے دنیا میں راج کیا, پہلے یہودیت نے راج کیا نا دنیا میں, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے پیغمبر آئے. جب یہودی خراب ہو گئے, وہ اپنے دین سے ہٹ گئے, تو اللہ نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. ان کے اتنے معجزے اللہ نے دکھائے کہ لوگوں کو یقین آ گیا کہ آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں. بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ ہو گئی. پھر ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں کہ عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن گئی. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ تاریخی حقیقت ہے. وہ قربانیاں کیوں دی تھی انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ دیکھ چکے تھے کہ یہ جو عیسیٰ ابن مریم ہے واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. کسی سچے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی جا سکتی ہے, جھوٹے کے لیے نہیں دی جا سکتی. اللہ نے پوری دنیا میں ان کو پھیلا دیا. تو اس وقت دنیا میں دو مذہبوں کا ٹکراؤ ہوا ہے, ایک یہودیت اور ایک کرسچینٹی, عیسائیت. پھر جب عیسائیت دنیا میں غالب آئی تو یہودی تو کمزور پڑ گئے. پھر عیسائیت کے مقابلے ہوتے تھے پارسیوں سے, آگ کی پوجا کرنے والوں سے, بت پرستوں سے. اس وقت دو گریٹ جو امپائرز تھیں, ایک شام کی طرف عیسائیوں کی, دوسری ایران میں پارسیوں کی. جو فارس تھے نا آگ کی پوجا کرنے والے لوگ, ادھر ہرقل تھا عیسائیوں کا, ادھر کون تھے ایران میں؟ جو پارسی ہوتے ہیں نا جو آگ واگ کی پوجا کرتے ہیں, یہ لوگ تھے. یہ دو بہت بڑی اسٹیٹ تھیں, ریاستیں تھیں. ان کی بھی جنگ تہذیب کی جنگ نہیں تھی بلکہ مذہب کی جنگ تھی. عیسائی کہتے تھے ہمارے پاس حق کا پیغام ہے, اللہ پہ ایمان لاؤ, عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لاؤ, اور یہ اپنے کلچر کو یا اپنے جو بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں اس کو فالو کرتے تھے. یہ لڑائیاں بھی کون سی تھیں؟ بولو بولو نا, مذہبی لڑائیاں تھیں. توجہ رکھنا آپ لوگ میری طرف. یہ جو میں اتنا شادی 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 بچے بچے کرتا رہتا ہوں, میرا کھوپڑی نہیں میری خراب ہوئی ہے, یہ اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے, اور میری ان باتوں کو تم ویلیو نہیں دے رہے ہو. یہ جو این جی اوز ہیں نا جو اس پہ کام کر رہی ہیں, پوری دنیا جس طرف ہم کو لے کے جا رہی ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ ہماری دم پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا ہے. وہ میرے خلاف پوری طور پر ایکشن اس لیے نہیں لے رہے کہ ان کو پتا ہے اس کو اس طرح فالو کیا نہیں جا رہا, اس کی باتوں کو فالو اس طرح نہیں کیا جا رہا جس طرح
लोग किसी को फॉलो करते हैं, बस इसकी बातें सुनते हैं, हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, वो ये समझ रहे हैं, वरना सबसे पहले बम से मुझे उड़ाए वो, क्योंकि करोड़ों नहीं अरबों खरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं इस पे कि इनका फैमिली सिस्टम खत्म किया जाए। 4 शादियां दूर की बात, एक शादी का रिवाज भी खत्म किया जाए, 2 बच्चे क्या, एक बच्चा भी पैदा ना होने दिया जाए। अरबों खरबों रुपए इस पे खर्च हो रहे हैं इनके, ड्रामों में, फिल्मों में, और फिर कानून साजी में, अदलिया में। और उसके लिए इन्होंने क्या करना है, औरत को जॉब कराओ। समझ में आ रही है बात? औरत को आजादी के नाम पे। एक्चुअली तुम जो हो ना, वो क्यों मर्द का खाती हो, बाहर निकलो, जॉब करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन जॉब क्यों करो भाई? तो अब क्या हुआ, उस वक्त 2 लड़ाइयां हुई, ईसाइयों की और जो आग परस्ती, आग की पूजा करते थे। ये लड़ाइयां किस बेस पे थी? मजहब की। ये 2 मजहबों का टकराव था। फिर जब इस्लाम दुनिया में आया है, थोड़े ही अरसे में खालिद इब्ने वलीद, उमर बिन खत्ताब, मुगीरा इब्ने शोबा, हजरत मुआविया, सईदना अली, ये लोग उठे और हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में यूरोप के करीब हमारी फौजें पहुंच चुकी। ये रह गया था कुस्तिनतीनिया, जो तुर्की है ना, इधर ईसाइयों का मजबूत किला था। नबी ने सही हदीस में बशारत दे दी, जो कुस्तिनतीनिया फतह करेगा वो सबसे बेहतरीन लश्कर होगा। अब देखो, मदीना में आप बैठे हुए हैं, थोड़े से लोग हैं, और विजन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखो कि कुस्तिनतीनिया पे तुम जरूर भी जरूर हमला करोगे और अल्लाह तुम्हें फतह देगा। नेमल अमीरु अमीरुहा, जो कमांडर होगा सबसे बेहतरीन कमांडर होगा, और जो लश्कर होगा सबसे बेहतरीन लश्कर होगा। मदीना में बैठे हुए और तुर्की पे अटैक की खुशखबरियां सुनाई जा रही हैं। तो सहाबा तो फैल गए। फिर ये लड़ाई, ये भी किसकी लड़ाई थी? मजहब, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की लड़ाई थी। इस्लाम का ये दावा था कि क्रिश्चियनिटी अब मनसूख हो चुकी है। ईसाई हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा ऑफिशियली उन्होंने मान लिया है। हजरत ईसा तो तौहीद के दाई थे, अब इस मजहब से तौहीद खत्म हो गई है। और हजरत ईसा ने जिस पैगंबर की खुशखबरियां दी, बशारतें दी, वो इंजील में भी है, तौरात में हजरत मूसा ने दी, वो सारी खुशखबरियां किस पे लागू होती हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हिरकल जो ईसाइयों का बादशाह था, उसने माना ना, कि तो नजाशी ने भी माना। जो मान गए बच गए, जो नहीं माने वो तलवार की इज्जत में आ गए। तो वो जो इस्लाम फैला है, मोहम्मद बिन कासिम आया यहाँ सिंध तक, फिर मुल्तान तक मोहम्मद, ये सारे ताबीईन के दौर के लोग हैं। मोहम्मद बिन कासिम, तो ताबीईन के दौर में इस्लाम यूरोप तक और हिंदुस्तान तक पहुंच चुका था। ये लड़ाई कौन सी लड़ाई थी? बोलो, मजहब की लड़ाई। ये मजहबी बुनियादों पे लड़ाई थी। अब हुआ यह कि ईसाइयत फिर भी स्ट्रांग थी, कुस्तुनतीनिया फतह नहीं हुआ। बिल आखिर 600-700 साल के बाद जाके सुल्तान मोहम्मद फातेह ने, उसने, वो उर्तुगल के जो औलाद में पैदा हुआ, उसने कुस्तुनतीनिया फतह किया और फिर उनको और इटली की तरफ धकेल दिया। फिर और आगे बढ़े, धकेलते धकेलते पता नहीं कहां तक ले गए। लेकिन ये लड़ाई भी कौन सी थी? सलीबी लड़ाइयां जिन्हें कहा जाता है, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लड़ी, वो लड़ाइयां भी, फिर ये सुल्तान मोहम्मद फातेह की लड़ाइयां भी, ये सारी लड़ाइयां किस बुनियाद पे होती थी? मजहब की बुनियाद। अब हुआ ये 400-500 साल पहले ईसाइयों की अपनी रियासतें वजूद में आ गई और मुसलमानों की तो बहुत ही बड़ी रियासत दुनिया में वजूद में आ गई। अब हुआ ये कि मुसलमानों ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बेपनाह तरक्की करना शुरू कर दी। इस्लाम का दावा यह था कि क्रिश्चियनिटी मनसूख मजहब है, इसकी तालीमात, ओरिजिनल तालीमात खत्म हो चुकी हैं। ये दावा था या नहीं था? तो अल्लाह ने ये दावा दुनिया को दिखा दिया। पादरियों की जो हरकतें थी, उनके पास कुछ था ही नहीं कौम को देने के लिए। ऊट पटांग किस्म की बातें, आप इनकी अंग्रेजों की किताबें पढ़ो, वही अपनी किताबों में ये सब बातें लिखते हैं। बेकार किस्म की बातें, न सर न पैर। कोई गुनाह करे हमारे पास आए, हम हमसे तोबा करें। लोग कहते हैं तू हमारा बाप है जो हम गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी, और तो अल्लाह से तोबा करे ना। क्या ख्याल है भाई? नहीं जी, पादरी के पास जाओगे और आप कुछ पैसे वैसे जमा कराओगे, जो वगैरह वगैरह, वो क्रिश्चियन लोग इसकी ज्यादा डिटेल जानते हैं। और फिर शादी नहीं करो, फिर पादरी बेचारा शादी नहीं कर रहा, फिर वो पकड़ा जा रहा है। सारे नहीं होते थे, कुछ बुरे होते थे, कुछ अच्छे होते थे। एक अजीब नेचर के खिलाफ ले जाना शुरू कर दिया। और जब वो लोग हमारी यूनिवर्सिटियों में आते, हमारी उंदलुस की यूनिवर्सिटियों में, और फिर उससे पहले हमारी बगदाद की यूनिवर्सिटी, वो कहते हैं यार ये मुस्लिम स्कॉलर को देखो, ये मजहब भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में भी आगे जा रहे हैं, तोपे भी बना रहे हैं, बम भी बना रहे हैं, सारे काम ये कर रहे हैं। और हमारा मजहबी तबका हमें कहाँ लेके जा रहा है? रहबानियत की तरफ। वो कहाँ लेके जा रहे हैं हमें? सब चीजों से दस्तबरदार। तो बिल आखिर चर्च और पब्लिक में फासले बढ़ना शुरू। आपको पता है 400 साल तक हमारी किताबें इनकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई गई हैं, और ये अंग्रेजों ने गवाही दी है। तो इन मुल्कों में मजहब के खिलाफ बिल आखिर बगावत पैदा होना शुरू। एक हद होता है ना, लोग जब हर वक्त देखें मजहबी लोगों को कि ये अपनी जात के गिर्द लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने बताया ना, मैं जब कनाडा गया तो पता चला एक अंग्रेज मुसलमान हुआ है। वो मुसलमान होके बेचारा फंस गया किसी पीरो मुर्शिद जमात में, वापस मुर्तद हो गया वो।
उसने कहा मैंने क्रिश्चियनिटी इस बेस पे छोड़ी कि वहां शख्सियत परस्ती है, लेकिन जब मैं इनके यहाँ आया तो मुझे यहां भी क्या मिली, वही शख्सियत परस्ती। फिर उसने कहा वहां मैंने क्रिश्चियनिटी छोड़ी कि ईसा इब्ने मरियम खुदा नहीं है, खुदा कौन है, जो अल्लाह है। यहां जब मैं आया तो इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह खुदा बनाया हुआ है जैसे हमने ईसा अलैहि सलाम को बनाया हुआ, लेबल कुछ और लगा दिया इन्होंने। वो वापस पलट गया, फिर पता नहीं दोबारा आया नहीं आया। तो ये चीज ईसाइयों में बहुत ज्यादा फैल गई थी। बजाय इसके कि लोगों को अल्लाह सिखाओ कि भाई अल्लाह से लॉ लगाओ, अल्लाह के रसूल की तालीमात पर अमल करो, अपनी जात में, जैसे आज भी बहुत सारे पीर हैं खानकाहों में, देखो पीर साहब पता नहीं वो पीर है या कोई क्या है, एक पीर साहब है कम उम्र से, इतना उनके अंदर तकब्बुर, इतना तक, मैं किसी की गीबत नहीं कर रहा, किसी को क्या पता चला किसकी बात होगी, क्योंकि मुरीदीन ने हाथ चूम चूम के ना उनको उनकी औकात भुला दी। बहुत से पीर भूल चुके हैं। मेरे पास उनका केस आया, मैंने कहा इनकी बंटे खेलने की उम्र थी, जिस उम्र में ये पीर बन गए तो यही होगा ना, नहीं ऐसा होने बात। भाई एक मेच्योरिटी होती है ना इंसान की कोई ओहदा मिलने की, इतनी इतनी सी उम्र में बुजुर्ग ने खिलाफत दे दी, गद्दी नशीन बना दिया, बंटे खेलने की उम्र थी। बंटे समझते हो, गरीबों वाले खेल तुमने कहाँ खेले होंगे, लट्टू बंटे, ये खेलने की उम्र थी, और इसमें क्या मिल गई, हाँ कुछ मुस्तस्ना होते हैं इससे। तो वो पीर साहब के चरणों में ही घुसे चले जा रहे हैं। पीर साहब मैं पता नहीं क्या है, हमारे हजरत एक वाकया सुनाया करते थे, अभी अभी जो जिंदा है मेरे शेख, वो कहते हैं हमारे गांव में एक पीर था, अल्लाह माफ फरमाए, ये वो खुद सुनाया उन्होंने और वो झूठ नहीं बोलते। कहते हैं खा खा के इतना मोटा हो गया था कि जब उसको हवा खारिज करनी होती थी ना, उससे हिला नहीं जाता था। हवा खारिज करने के लिए अपने मुरीदों को इशारा करता, एक मुरीद आके उसका राइट कूला उठाता, उन्होंने तो पूरे पूरे अल्फाज कहे, मैं थोड़ा तहजीब में कूल्हे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। राइट कूला उठाता उसका हजरत जी का, यहां से गैस पास होती, फिर राइट कूला जमीन पे, लेफ्ट कूला, ताकि जो इधर को हवा फंसी हुई है वो भी क्या हो, ये समझ में आ रही है बात। मुकद्दस है ना, मुकद्दस, पता नहीं भाई नॉर्मल रहो जैसे सारी दुनिया के सारे इंसान हो, तो क्या तुम्हारे कोई सुरखाब के पर लगे में तुम्हारे। बार बार मैं एक मलफूज सुनाता हूँ, मौलाना शरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला कहा करते थे कि मेरे पास बुजुर्ग बनने के लिए नहीं आया करो, इंसान का बच्चा बनने के लिए आया करो। समझ आ रही है बात। फिर कहते थे बुजुर्ग बनने से अपनी जात को फायदा होता है, लोग हाथ पांव चूमते हैं, इंसान हमेशा दूसरों की खिदमत करता है, करके जीता है, इंसानियत पैदा करो। वो बुजुर्ग इस मफहूम में जो आजकल मफहूम है, वरना तो जो इंसान है वही बुजुर्ग भी है। तो जब ईसाइयत में ये सब चीजें शुरू हुई ना, जो हमारे यहाँ इस्लाम में भी हो चुकी हैं बहुत बड़े पैमाने पर, बिदतियों में तो बहुत है, और जो बिदती नहीं है उनमें भी ये चीजें बहुत ज्यादा आ गई हैं। तो फिर क्या हुआ, अवाम मजहबी लोगों से बागी होना शुरू। पादरियों ने दूसरों के लिए उसूल कुछ और थे, अपने लिए उसूल कुछ और, जैसे हमारे बहुत से मौलवी ये कर रहे होते हैं। मेरा दारुल इफ्ता है, मैंने अपने शागिर्दों को बोला है फतवा देने से पहले सोचना, सख्त तंबीह करता हूं मैं उनको, और हमने अपने बड़ों से सीखा है। कल खुद इसमें फंस गए ना, ऐसा ना हो फतवा चेंज हो जाए। बाज दफा दूसरों के लिए फतवा कुछ और, अपने लिए फतवा, दूसरों के लिए तो टटर लिख दिया, अपने लिए थोड़ा सा इमाम शाफी की राय भी है, ठीक है ना, इमाम मालिक की। अभी एक ऐसे ही फतवा आया था, तो हमारे शागिर्दों ने उस पर जवाब थोड़ा मुश्किल लिखा। वो जवाब दलील के लिहाज से ठीक था, लेकिन मुश्किल, उस पर अमल अवाम के लिए क्या था, मुश्किल। मैंने उस पूरे फतवे को चेंज की। मैंने कहा अगरचे दलील के लिहाज से मजबूत है, लेकिन हम दूसरे कौल पे फतवा देंगे। मैंने कहा मैं लिख के दे दूं, इस मुसीबत में ये शख्स है ना, अगर तुम होते ना इस मुसीबत में, तुम भी दूसरे कौल पे अमल कर रहे होते। अभी तो हो नहीं ना, इसलिए अवाम की जरूरत नहीं समझ में आ रही। आपने बयानात सुने होंगे, मामलात में इंसान को एक नंबर होना चाहिए, कुरान की आयतें हैं ना, मामलात और बदगुमानी का मौका भी ना दो। आप पूछ लो उससे कि आप भी तो ट्रस्ट चला रहे हो, ये गाड़ी तो आपके पास नहीं थी, अब कहां से आ गई आपके पास, एकदम मुंह से झाग निकलना शुरू। हजरत उमर मिंबर पे थे, किसी ने पूछा ये जोड़ा आपके पास कहां से आया, ये होते हैं खलीफा वक्त। और हजरत उमर को गुस्सा नहीं आया, उन्होंने कहा ये मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट दिया है, मेरा अपना नहीं है। लोगों ने पूछा था ना हजरत उमर से कि माले गनीमत में आपके पास ये इजाफी कपड़े कहां से आ गए, सबको तो एक एक मिला है, दो कहां से मिल गए आपको। उन्होंने कहा भाई मेरे बेटे ने मुझे हदिया दिया है। मिंबर पे ये चल रहा है, ऐसे होते थे। इमाम साहब से पूछ ले, इमाम साहब जब आप इस मस्जिद में आए थे धेला नहीं था आपके पास, जब से आपने चंदा जमा करना शुरू किया है मस्जिद का, सारे इमाम ऐसे नहीं होते भाई, इमामों से बदगुमान ना हो जाए, लेकिन बास होते भी हैं। मैं जानता हूं फ्रॉडियों का नाम ले लेके उनको आपको बता सकता हूं, लेकिन फितने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा, वो फिर भी वहीं के वहीं रहेंगे। तो इमाम साहब आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जुम्मे में इमाम खुतबा दे के खुतबे में ये तकरीर। हजरत उमर से पूछा, उनको गुस्सा नहीं आया। हजरत उमर ने फरमाया ये मेरे पास ये जोड़ा यहां से आया। इमाम साहब आप जब इस मस्जिद में आए थे तो आपके पास तो कुछ भी नहीं था, जॉब आप करते नहीं हो, सारा दिन आप इधर ही पड़े रहते हो, तो आपने 4 शादियां कैसे कर ली? आपके पास ये गाड़ी कहां से आ गई? तो इमाम साहब को चाहिए आराम से बता दें, बेटा मेरा बिजनेस है, मैं साइड में
یہ میرا کلینک ہے, میں حکیم ہوں یا فلانا ہوں یا ڈمکانا ہوں. نہ, اگر امام کو آ رہا ہے غصہ تو لوگ بدگمان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یار دوسروں کے لیے اصول کچھ اور ہے, اپنے لیے اصول. یہ چیز پتہ ہے کہاں سے؟ یہ پادریوں میں آئی تھی, یہ خود گورے گواہی دیتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا یہ. اور یہی چیز ہمارے مذہبی اسکالرز میں بھی آپ کو بے پناہ ملے گی. تو اس سے کیا ہوا؟ عیسائیت نے اپنا جنازہ خود ہی نکالنا شروع کر. پہلے تو ان کا منجن چل گیا تھا کیونکہ مقابلے میں اسلام نہیں تھا. اب انگریزوں کو, جو یورپین لوگ تھے, سارے انگریز نہیں تھے, جو بھی ان کی زبانیں تھی, ان کو دونوں کلچروں کو کمپیئر کرنے کا موقع مل گیا. ادھر ہمارے ملکوں میں آتے کہتے یار یہاں نظام ہی کچھ اور ہے, ان کے ملکوں میں جاتے ہیں تو بولتے یار مذہبی لوگوں نے جکڑا ہوا ہے. بالآخر ان کے اسکالرز پیدا ہوئے, انہوں نے تحریکیں چلائیں کہ مذہب کو نکالو, مذہب بس نجی زندگی کا حصہ ہے, مذہب صرف چرچ کے اندر رہنا چاہیے. ہوتے 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 کی ایسی کی تیسی کر دی. اب اسلام کو دنیا میں کسی مذہب سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ پوری میں نے جو آپ کے سامنے ڈیٹیل بتائی ہے نا, اس جملے تک لانے کے لیے اب اسلام کی ٹکر کا, اسلام کے مقابلے میں کوئی مذہب بچا ہی نہیں ہے. یہ سارے مذاہب اپنی روحانی موت خود ہی مر گئے ہیں, بچا ہی کچھ نہیں. اب ایک کلچر کے طور پر مذہب رہ گئے ہیں, کلچر کے طور پر کہ بھی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا تو کرسچن کہتا ہے, ہندو کے گھر میں پیدا ہوا میں ہندو ہوں, سکھوں کے گھر میں پیدا میں سکھ ہوں. وہ کہتے ہیں بھائی سب کے اپنے اپنے مذہب ہوتے ہیں تو ہمارا بھی مذہب ہے. بس اس حد تک رہ گیا ہے. وہ جو پہلے مقابلے ہوا کرتے تھے نا, کہ پارسیوں کی ایک مذہبی حکومت تھی, پوری ایک گریٹ امپائر, جو بڑی لڑائیاں ہوا کرتی تھی مذہب کی بیس پہ, وہ سب کیا ہو گئی؟ ختم. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ اب جو چل رہا ہے نا سیٹ اپ, اسلام کے مقابلے میں لا مذہبیت ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پہلے مذہب تھا اسلام کے مقابلے میں, اب مذہب کوئی نہیں ہے. کوئی ہے اسلام کی ٹکر کا؟ بتاؤ, کوئی ہے ہی نہیں کسی کے پاس. کیا ہے؟ کیسے کمپیئر کرو گے آپ بیٹھ کے؟ ہمارے یہاں نماز کا پورا ایک نظام ہے, زکوٰۃ کا پورا ایک نظام ہے, رشتہ داری جوڑنے کے حکام ہے, نکاح طلاق کے حکام ہے, وراثت کے حکام ہے, ریاست چلانے کے حکام ہے, پڑوسیوں کے حکام ہے, غسل کے حکام ہے, طہارت کے حکام ہے. ٹو اسلامی فقہ کو پڑھنے میں 8-10 سال لگ جاتے ہیں, اسلامک لا کو پڑھنے میں. تو اتنا بڑا لا ہے نا ہمارا, باقیوں کے پاس کوئی لا ہے ہی نہیں, ختم. اب جو اسلام کی جنگ ہے وہ اسلام بامقابلہ ہندو نہیں ہے, اسلام بامقابلہ کرسچینٹی نہیں ہے, اسلام بامقابلہ یہودی نہیں ہے, اسلام بامقابلہ سکھ نہیں ہے, اسلام بامقابلہ پارسی مذہب یا بدھسٹ نہیں ہے. کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اب اسلام کا مقابلہ کس سے ہے؟ لا مذہبیت. اور لا مذہبیت کا مطلب الحاد. کوئی مذہب نہیں ہے بھائی, کسی مذہب کو فالو نہیں کرنا, کسی مذہب کو فالو نہیں کرنا. اور جو کہتے ہیں کسی مذہب کو فالو نہیں کرنا, تو اس کا مطلب اپنی زندگی گزارنے کے اصول اور آداب ہم خود طے کریں گے. آپ لوگ کی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی زندگی گزارنے کے اصول اور آداب ہم خود طے کریں گے. اب یہ کون طے کرے گا؟ انسان. اسلام کہتا ہے خدا جس نے بنایا وہ بتائے گا. جو لا مذہب لوگ ہیں, ملحد لوگ ہیں, سیکولر لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں ہم خود کریں گے. اب توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. 4 چرسی بیٹھے ہوئے ہوں. چرسی ایک ایسی مخلوق ہے, ہر مثال پہ فٹ ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, کوئی چیز بیکار نہیں ہے. دیکھو ہے نا, چرسیوں کو بھی اللہ نے کسی حکمت سے بنایا ہے. چرسی سے ایک صاحب یاد آ گئے تھے, لیکن ایسا مناسب نہیں ہے تذکرہ. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کسی سوسائٹی میں 8-10 چرسی بیٹھے ہوئے ہوں, ایک پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہوا ہے, جس کو پتا ہے کہ چرس صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور وہ ایوائڈ بھی کرتا ہے. اکثر ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں نا سوسائٹی میں, جو برائیوں سے بچ رہے ہوتے ہیں. اب جب انسانوں کے آپ حوالے کر دو گے کہ یہ بیٹھ کے قانون سازی کریں, تو ووٹ چرچ کے خلاف جائے گا یا چرچ کے فیور میں جائے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ چرچ کے فیور میں جائے گا. انسانوں کو اگر مذہب کی لگام نہ ہونا, تو انسان شہوت پرست ہے نیچرلی, وہ خواہشات کا غلام ہے. یہ تو مذہب ہے, خدا ہے جو پابندیاں لگاتا ہے کہ نہیں یہ لیگل ہے, یہ انلیگل ہے. انسان صرف اس حد تک قانون سازی چاہتا ہے کہ سوسائٹی میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں, بس اس حد تک قانون سازی چاہتا ہے. باقی ہر انسان کی چاہت ہے شراب بھی لیگل ہونی چاہیے, زنا بھی لیگل ہونا چاہیے, سود بھی لیگل ہونا چاہیے, جوا بھی لیگل ہونا چاہیے, نشہ بھی لیگل ہونا چاہیے. بھائی جس نے پینا ہے پیے, نہیں پینا تو اس کی انڈیویجولی, اس کی اپنی ایک انڈیویجول رائے ہے, وہ نہ پیے. قانون نہیں ہونا چاہیے تاکہ میں کیا ہوں؟ آزاد. ہر شخص چاہتا کیا ہے؟ آزادی. اور آسان مثال, میاں بیوی میں جب سیپریشن ہوتی ہے, بچے وہاں جانا پسند کرتے ہیں جہاں ان کو آزادی ملے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تبھی میں نے دیکھا میاں بیوی اگر الگ ہو جائے نا, تو ماں کے پاس بچے جا رہے ہیں, ماں فل آزاد چھوڑ دیتی ہے ان کو. باپ کے پاس جا رہے ہیں, باپ کو پتا ہے میں نے پابندیاں لگائی نا, تو یہ پھر میرے سے بھاگے گا, تو بچہ اس چکر میں بگڑ جاتا ہے.
میرے بھائی انسان تو پھر جو انسان دنیا میں ہے، انسان بالغ ہوتے ہی اس میں ٹھڑک پیدا ہوتی ہے عورت کی. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ عورت پردے میں رہے. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا مجھے نکاح کر کے ملے. وہ چاہے گا گرل فرینڈ رکھو، 10 15 گرل فرینڈ رکھو. عورت بھی چاہے گی، مرد بھی چاہے گا، پورا نظام تباہ ہو برباد. تو اس لیے مذہب کی پابندیاں لگتی ہیں. مذہب جب پابندی لگاتا ہے نا خدا کی طرف سے، اللہ تو سب کو دے. اللہ کسی خواہش سے مغلوب نہیں ہے، اس میں یہ خواہشات ہے ہی نہیں. وہ سب کے فائدے میں دیکھ کے قانون بناتا ہے. وہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے زنا کو لیگل کر دیا، سب سے زیادہ ان عورتوں کا نقصان ہوگا جو اللہ کی مخلوق ہیں، کمزور ہیں. کوئی مرد بیوی بنا کے ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہر مرد چاہے گا گدھے گھوڑوں کی طرح استعمال کرو، اور بغیر کسی ذمہ داری کے. جیسے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے خوبصورت ہوتا ہے اور گندگی صاف کرنے کے بعد ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے، جیسے وہاں پھینکا جاتا ہے. ان ملکوں میں جو آپ کو عورت کی عزت نظر آ رہی ہے، وہ چند عورتیں جو 5% 10% اپر لیول پہ ہیں، جو 90% نجلی سطح پہ زندگی گزار رہی ہیں، ان کی کوئی زندگی نہیں. ان سے ہماری عورتیں کروڑوں گنا بہتر ہیں، شہزادیوں ملکاؤں کی طرح زندگی گزار رہی ہیں. تو اب جو اسلام کی جنگ ہے میرے بھائی، وہ لا مذہبیت سے ہے. مذہبوں کی جنگیں ختم، اور مذہبوں کی جنگوں میں اسلام یہ جنگ جیت چکا ہے. یہ جتنے مذاہب تھے نا، یہ خود ہی، کیونکہ ان کے پاس کوئی پیکیج ہی نہیں ہے دینے کے لیے نا. تو اور یہ جو لا مذہبیت ہے نا، لا مذہبیت، اب جب لا مذہبیت ہے، اس کی جنگ ہے مذہب سے، اور مذہب سے کون مراد ہے؟ اسلام. تو لا مذہبیت کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ توپوں اور بندوقوں سے اسلام کے خلاف لڑے. آپ کو پتا ہے ہمیشہ عقل مند لوگ جو دماغ استعمال کرتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ محنت کم ہو، آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہو. کیا خیال ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا. ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، کسی نے آپ سے کہا کہ اس کو ہلاؤ، آپ بے وقوفوں کی طرح دھکا دینا شروع کر دیا. آپ نے اس کو، چیخیں نکل گئی، وہ ہل کے نہیں دے رہا. کھوپڑی والا آدمی آیا، اس نے کہا بھائی لیور کا استعمال کرو، ایک بڑا سا پائپ لو لوہے کا، اس کے نیچے رکھو اور اس کو ہلکا سا کچھ. اور آسان مثال، ایک نٹ ہے، کسی نے کہا بیٹا یہ کھول دو، آپ لگے وہ چیخیں نکل رہی ہیں، کھل ہی نہیں رہا. بھائی لیور کا استعمال کرو، پانا لے کر آؤ، رکھو، ہلکا سا پش کرو گے، محنت کم ہوگی اور اس کا ریزلٹ بہت اچھا نکلے گا. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو یہ جو سیکولر طاقتیں ہیں، انہوں نے لڑائیاں لڑ کے دیکھ لی. لڑائی اب بھی ہو رہی ہے، اس بڑے پیمانے پر نہیں ہو رہی، دو بڑی بڑی سپر پاوریں آپس میں ٹکرا رہی ہوں. اب جو جنگ ہو رہی ہے، وہ جنگ یہ ہے کہ اسلام کو صرف مسجدوں اور مدرسوں تک رکھو. جس نے نماز پڑھنی ہو پڑھ لے. ان ملکوں میں بھی بہت آزادی ہے، آپ مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تبلیغ جماعتیں بھی جاتی ہیں، سب کہتے ہیں چلتے رہو. آپ نے کوئی چرچ چلا جائے گا، کوئی مندر چلا جائے گا، کوئی ادھر نماز پڑھنے آ جائے گا صاحب، اوکے ٹھیک. اس سے ان کو کیا تکلیف ہے یار؟ اچھا تو اس بہانے مسلمان تھوڑے نہا دھو لیتے ہیں جمعے کو. کیا خیال ہے؟ نہا دھو لیتے ہیں، کپڑے بڑے استری کر لیتے ہیں، اور ٹھیک جا کے کوئی مولوی صاحب اچھی باتیں کریں گے وہاں جا کے کوئی. لیکن وہ اتنے بیوقوف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے نہیں لڑنا کہ مسجدیں بند کرو، مدرسے بند کرو، اور یہ کرو وہ کرو. نا 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 نا. وہ کہتے ہیں صرف ایک چھوٹی سی محنت کر لو، کیونکہ یہ منجن بکے گا بہت سستا اور اس کا رزلٹ بہت خطرناک نکلے گا. آپ کے مقابلے میں بہت پاورفل آدمی آئے گا لڑنے کے لیے، اور آپ انتہائی باریک سے ہو. کیا خیال ہے؟ ایک طریقہ تو یہ اچھل اچھل کے کرسی پہ چڑھ چڑھ کے اس کو ککیں مارو آپ، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس نے تھوڑا سا کک ماری، کرسی سمیت آپ الٹے. ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا جمال گوٹا لو، لڈو کے اندر رکھ دو وہ جمال گوٹا، یا رسگلے کے اندر رکھ دو، جو بھی وہ پہلوان شوق سے کھاتا ہے. آپ اس کو کہو کہ یہ میں نے 4تھی شادی کی ہے، اس کی خوشی میں یہ لڈو. وہ لڈو کھائے گا، اور وہ تھوڑا سا منجن جو چورن آپ نے دیا تھا نا، اس سے اس کو موشن لگ جائے. اور جب آپ کو بتائے کسی پاورفل آدمی کو بھی موشن لگ جائیں، لڑائی کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ لڑائی کے علاوہ دنیا کا، وہ تو بیت الخلا سے نکلے گا ہی نہیں باہر نا. انہوں نے بھی یہ کیا، انہوں نے کہا کہ ایک چورن ہے، اس کو شوگر کوٹڈ کر کے تھوڑا مزیدار بنا کے ان کو پکڑا دو. اور وہ چورن یہ ہے کہ عورت کی آزادی. بس کتنا اچھا لفظ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ گلاب جامن سے بھی زیادہ مزے کا. خاص طور پہ جب یہ خواتین سنتی ہیں، ایک طرف دیکھتی ہیں مولانا لوگ برقع پہنا کے باہر نکالتے ہیں ہمیں، پھر اسلام میں یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ قابل احترام ہے، اور پھر وغیرہ وغیرہ جو بھی اسلام میں چل رہا ہوتا ہے سیٹ اپ، اور وغیرہ وغیرہ بھی. میں کیا اپنے فضائل، یعنی آپ لوگ کے فضائل سناؤں تو عورت کو کیا کر دو؟ بولو آزاد. یہ منجن کتنی اچھا، ہمیں بھی اچھا لگ رہا ہے، ہم بھی تو انسان کے بچے ہیں نا، ہم بھی چاہتے ہیں عورتیں ہماری بھی تو
कुछ लगती है ना, लिबरल लोग, मजहबी लोग, सब इस बातों में यार वाकई औरत को आजादी मिलनी चाहिए। ये नहीं देख रहे कि गुलाम थी कब वो जो आजादी दे रहे हो तुम उसको। आजादी गुलामों को मिलती है कम वक्तो। हमारी सोसाइटी में औरत गुलाम नहीं है। आप कह सकते हो फला फला जगह जुल्म हो रहा है, तो ऐसा जुल्म तो मर्दों पे भी हो रहा है। तो जहां जुल्म हो रहा है उस जुल्म को खत्म कर दो ना मेरे भाई। पूरा सिस्टम बिगाड़ने की क्या जरूरत है आपको। एक डॉक्टर की क्लिनिक से अगर गलत टीका लग गया, डॉक्टरों को बम से उड़ा दो सबको। ये तो बेवकूफों वाली हरकत है कि नहीं है कि इलाज को ही पाबंदी लगा दो। भाई ये तो हमेशा से उस सोसाइटी में भी, हमारी सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत या ज्यादा भी जुल्म होता है, तो जुल्म को खत्म करो। क्या लेबल लगा दिया औरत की, बोलो आजादी। ये मंजन, अब ये मंजन जो मार्केट में बिका है, और फिर आजादी में सबसे पहली बात तो गुलाम थी नहीं। इस्लाम ने औरत को शौहर का मातहत बनाया है, गुलाम नहीं बनाया। मातहत अलग चीज होती है, गुलाम। ऐसे तो फिर फैक्ट्रियों में मजदूरों को आप बोलो कि सब गुलामी से आजाद, फैक्ट्री का बेड़ा गर्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मुल्क में बोलो जितने भी लोग वजीर आजम के मातहत हैं, ये सब गुलाम हैं, सब आजाद हो जाएं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मुल्क को कहो कि सरबराह नहीं होना चाहिए, गुलामी से निकलो। और भाई जब जब भी कोई स्टेट होगी या घर होगा, कोई खानदान होगा, कोई ना कोई तो उनका सरबराह होगा कि नहीं होगा जो रोक टोक करे। बच्चे को आपने आजाद कर दिया तो बाप रोक टोक नहीं कर सकता उस पे। उन मुल्कों में तो ऐसे ही है, बाप को रोक टोक की इजाजत थोड़ी है, तो उन बच्चे निकल क्या रहे हैं वहां पे।